الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المسلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بھیجیے محمد وعلى آج اس سلسلے کی آخری مجلس عزا ہے اور کل شام غریبہ ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی گزارشات کو سمیٹ لینا ہے، اگرچہ کہ موضوع کا 20واں حصہ بھی شاید کہا جائے تو بیان نہیں ہو سکا. ایک مفصل موضوع ہے اور بنیادی ترین موضوع ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی اس شب کی مناسبت سے ٹوٹی پھوٹی گزارشات کا آغاز کروں، برادر اظہر عابدی صاحب بھی اعلانات کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اعلانات میں بھی کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ. جب بچہ نعرہ لگائے تو ایسا جواب دیں اس کی حوصلہ افزائی اتنی ہو جائے کہ زندگی بھر نعرے لگاتا رہے انشاءاللہ. تو آپ ایسا نعرہ لگا دیجئے تاکہ پہلی دعا یہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ان ایام میں جن برادران نے، جن مومنین نے، جن عزاداروں نے کسی بھی طرح سے وہ سہیم رہے، شریک رہے امر ائمہ کے احیاء میں، عزاداری اور مجلس حسین خواہش معصوم ہے، استغاثہ حسینی کی لبیک ہے، حضرت امام سجاد ہے. بہت عظیم عمل ہے. برابر اعلانات ہوتے رہے. مجھے کل برادر عزیز جناب سرفراز صاحب نے کہا کہ 2 جملے آپ بھی کہہ دیں، لیکن ایک تو وقت بہت گزر گیا تھا اور دوسرا موضوع کی مناسبت سے پھر تھوڑا مشکل ہو رہا تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک عرصے سے آپ کی طرح ہم بھی یہاں سے وابستہ ہیں اور کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں برابر حاضر ہو رہے ہیں.
جو افراد یہاں پر موجود ہیں اور مامور ہیں آپ کی خدمت پر، بہت کردار ہے ان کا. تمام تر یہ احباب، یہ جو ٹرسٹیز ہیں، اس کے علاوہ جو ان کے معاونین ہیں، خود اس مرتبہ جب خود جناب صدر اور جناب چیئرمین تشریف لائے ماہ محرم سے پہلے عشر محرم کی دعوت دینے کے لیے، تو میں چونکہ 3 مقامات پر پہلے طے کر چکا تھا اور میری ایسی کیفیت نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ آپ کے سامنے ہے صورتحال. بڑی مشکلوں سے ہم نے کسی طرح یہاں تک پہنچے ہیں، تو مشکل تھا. یعنی واقعاً میرے لیے اس سے زیادہ کسی اور مجلس کا انتخاب واقعاً مشکل تھا. لیکن جب یہ 2 بزرگان تشریف لائے تو میرے لیے انکار ممکن نہیں رہا. کیوں ممکن نہیں رہا؟ میں عرصے سے دیکھتا ہوں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب بھی یہاں حاضر ہوا، ان دوستوں کا خلوص، ان کی محبت، مکتب اہل بیت کے ساتھ وابستگی، ان کا عشق اور ان کا شوق، خصوصیت کے ساتھ برادر. انہوں نے چونکہ کل مجھے اعلان کہا اور میں نہیں عرض کر سکا، اس لیے آج لازم سمجھتا ہوں کہ پہلے اعلان کر لوں، پھر 2-4 باتیں جتنی بھی ہم بیان کر سکیں. یعنی قطعی طور پر ممکن نہیں تھا آنا، مشکل تھا، لیکن میں انکار نہیں کر سکا 2 وجوہات کی بنیاد پر. کیونکہ ان میں سے ایک صاحب جو ہے ان کا یہ خلوص اور اہل بیت کے ساتھ عشق برابر. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں ان کے چہرے کیا کیفیت ہوتی ہے جب وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں، کس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں. یہ ان کا خلوص ہے جو برابر آپ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. ایک یہ وجہ باعث بنی کہ انہیں انکار نہیں کر سکا، اور دوسرے ان کے ساتھ مرزا صاحب بزرگوار، ایک بزرگ انسان کو انکار کرنا اور ایک مشکل مرحلہ ہوتا. کل یا پرسوں یہ آپ کو ایک نکال کے شعر دکھا رہے تھے، یاد ہے آپ کو؟ کسی جوان نے خریدا. یہ کیسا عمل ہے جس کی طرف برابر تشویق دی جا رہی ہے آپ کو. میں نے آج تک کبھی ممبر سے نجی گفتگو نہیں کی ہے، آج مجبور ہوا ہوں. اس لیے مجبور ہوں کہ برابر کئی دنوں سے برادر جناب عابدی صاحب اور سرفراز صاحب مسلسل آپ کو کہہ رہے ہیں، خواہش کرنے وہ عمل کہ جس کا اجر یقینی ہے اور حتمی ہے، وہ یہی ہے جو آپ سے کہا گیا ہے، اور اس کا اجر دینے والا کوئی اور نہیں ہے، ذات فاطمہ تو زہرا ہے. بخدا میں نے یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں کچھ نہیں بولنا چاہتا لیکن مجبور ہو چکا ہوں. انہوں نے وہ آپ شعر نکال کے آپ کو دکھایا. میری زندگی کا محور، میری زندگی کا مرکز جو میں سمجھا اور جہاں پہنچا، اور جو بھی عنایت ہے، اگر اس قابل ہوا کہ میں 1-2 لفظ کہنے میں کامیاب ہوا تو صرف اور صرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عنایت ہے. عجیب ذات ہے بی بی کی، عجیب. اگر یہ عمل آپ کریں گے، کیا عنایت ہوگی بی بی کی طرف سے، کیا عطا ہوگی، آپ سوچ نہیں سکتے، واللہ کو اندازہ نہیں کر سکتے. اتنے واقعات ہیں کہ اگر آج کی پوری شب میں بیان کرتا رہوں کہ سیدہ کی عنایات دنیا میں اور آخرت میں کیا کیا ہے، تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں نے عرض کیا میں ابھی بھی سوچ رہا ہوں کہ نہ بیان کروں، لیکن چارہ نہیں ہے، یہ نجی واقعہ ہے اور میں گریز کرتا ہوں. ماہ محرم سے کچھ ماہ پہلے ایک دوست کا میسج آیا، وہ بانی مجلس بھی ہے اور مومنین کو زیارات پر لے کے جاتے ہیں. ان کا نام رشیق رضوی ہے، شاید موجود بھی ہوں اس محفل میں. انہوں نے مجھے میسج کیا اپنا پیکج لکھ کے، اور ایران، عراق، شام اور یہ سارا لکھا جو بھی. تو میں نے جواباً ایسے ہی لکھ دیا کہ کاش ہم بھی جا سکتے، تو چل کے دعا کیجیے گا کہ ہم بھی ہیں. تو انہوں نے فوراً سے فون کیا مجھے اسی وقت، کہا آپ آمادہ ہیں؟ کیونکہ ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا کچھ تعمیراتی مسجد وغیرہ کا، اس حوالے سے جو بھی سلسلہ ہے ادھر کرتے ہیں. تو میں اس گنجائش نہیں تھی کہ میں سفر کر سکوں، جا سکوں، اخراجات
مسلم نہیں تھے میرے پاس. میں نے کہا دعا کیجیے گا ہم بھی. کہا آپ آمادہ ہو جائیں, تیاری کریں فوراً سے. باقی سارے زائرین کے ویزے بالکل لگنے والے تھے. وہ خود آئے, لیا پاسپورٹ, لیا لے کے گئے. میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا, از خود انہوں نے عنایت کی, اس سفر پہ مجھے لے گئے. بی بی کی عنایت کیا ہے, یہ وہ واقعہ ہے جو شخصاً میرے ساتھ پیش آیا. اور بھی ہیں لیکن میں صرف یہ ایک عرض کر رہا ہوں. چلے گئے, سب سے پہلے ہم کاظمین گئے, سامرہ گئے, نجف گئے, کربلا گئے ان کے ساتھ. وہاں سے جیسے ہم قم پہنچے تو قم میں پہنچ کے جو طالب علم کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہ کتاب ہے. میرا بنیادی مقصد سفر کا ایک زیارات تھا, دوسرا کتاب. میری جسمانی کیفیت ہے کہ بس اوقات جب جمعے کا خطبہ دیتا ہوں تو آخری مرحلے میں پہنچ کر اس طرح کیفیت ہو جاتی کہ میں پھر سورہ جمعہ نہیں پڑھ پاتا, خستگی اور تھکاوٹ کے باعث. لیکن کتاب کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ بس اوقات صبح کتاب کی دکان میں کھڑا ہوں گا تو پھر وہ خود دکان والے کہتے ہیں کہ ابھی چھٹی ہے, دن میں وہ ناغہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ پہنچ جاؤں گا شام تک, جب تک بند نہیں ہو جاتی اس کی دکاندار کی جان نہیں چھوڑتا. اس سارے سفر میں وہ میرے ساتھ احباب شریک جانتے ہیں کہ روش کیا تھی, باقی دوسرے کاموں کو نہیں. اب جب میں قم پہنچا, سفر کا وسیلہ تو وہ بنے. وہاں پہنچ کر اب جیسی کتابوں کو دیکھتا تو میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں, کیا لوں, کہ خالی ہاتھ چلا جاؤں. ایک قم میں چونکہ کئی سال برابر رہنے کی توفیق حاصل رہی, میں سیدہ کی زری سے تھوڑا فاصلے پر, جہاں وہ مسجد کا بالائی حصہ ہے, شیشہ لگا ہوا ہے, دروازہ کھلتا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے زیارت کے لیے نہیں گیا. میں نے کہا بی بی میں کربلا سے ہو کے آیا ہوں, نجف سے ہو کے آیا ہوں, کاظمین سے ہو کے آیا ہوں, وہاں سے کچھ نہیں مانگا ہے, وہاں بھی مانگ سکتا تھا. میں کئی سال آپ کے قدموں میں گزار کے گیا ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ میری ماں ہیں. اگرچہ میں بہت گنہگار ہوں, اس لائق نہیں ہوں, لیکن میں نے وہاں سے کچھ نہیں مانگا. بحیثیت ماں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب تک آپ میری ضرورت پوری نہیں کریں گے تو میں تب تک آپ کی زیارت کے لیے نہیں آؤں گا. یہ میں نے کہا, کچھ دیر بیٹھا رہا اور پلٹ کے وہ میرے ساتھ تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم دونوں پہنچے ہوٹل میں, کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک خاتون امریکہ سے, تقریباً 60 سال ان کی عمر ہے, ہر سال حج پہ جاتی ہیں, ہر سال زیارت کے لیے جاتی ہے. اتفاقاً اس دفعہ بھی وہ آئی ہوئی تھی, سر سے پاؤں تک حجاب میں اور آنکھوں پہ بھی چشمہ تھا. ہم کھانے میں مشغول تھے اور وہ پاس آ کے کھڑی ہو گئی, ڈھونڈتی نہیں, پہلے جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہوں, پھر قریب آ کے کھڑی ہوئی اور میری طرف دیکھا تو میں متوجہ ہوں کہ شاید ان کو کچھ کام ہے. میں نے کہا کچھ حکم ہے, بات ہے کچھ؟ کہا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میرے پاس آ جائیں. بلایا اور ساتھ جو ہوٹل کی وہ لابی تھی وہاں پہ بٹھا لیا, اور یہ تھوڑے فاصلے پہ یہ عینی شاہد ہیں جناب رشید رضوی صاحب. ہم بیٹھ گئے اور جیسے ہی بیٹھے تو کہا بیٹا میری بات پہ شک نہ کرنا, میں بارہا سیدہ زہرا کو عالم خواب میں دیکھ چکی ہوں, میں بی بی کا چہرہ پہچانتی ہوں. رات میں نے عالم خواب میں دیکھا, بی بی تشریف لائیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل میرا ایک بیٹا, ایک دینی طالب علم تمہارے پاس آئے گا, اسے کتابیں چاہیے, تم نے اس کی مدد کرنی ہے, کومک کرنی ہے. $1000 اس خاتون نے مجھے دیا اور پھر وہ پلٹی اور کہا کہ یہ آقا کی طرف سے ان کا حکم تھا تو یہ میں نے کتابوں کے لیے دی. الگ سے کہا کہ یہ آپ جائیں گے تو گھر والوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے کچھ تحائف لے کے جائیے گا. پھر انہوں نے, اور میں اس رقم سے گیا, میں نے کوئی کتاب نہیں خریدی. میرے عزیزان شاگردان بھی یہاں موجود ہیں, جیسے وہ کارٹن کھول رہے تھے اس 1,00,000 روپے کی کتابیں صرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت پہ میں نے لی, کوئی اور دوسری کتاب نہیں لی. کہ اب جو باقی توفیق ملی, مہلت ملی, فرصت ملی, وقت ملا, صرف بی بی کی شخصیت کو پڑھنا ہے, بی بی کی شخصیت پہ بولنا ہے, بی بی کی شخصیت پہ لکھنا ہے. یہ عنایت ہے جناب سیدہ کی
جس کے دل میں ذرہ برابر ادب ہے ذات فاطمہ تو زہرا کی نسبت، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ان کے فرزند کی عزا کے لیے یہاں پہ آئے اور کچھ حصہ اپنا منتقل کر دے اور بیویوں سے محروم رکھیں؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ میری صورتحال یہ ہوئی، یہ 7ویں محرم کو صبح کی مجلس جب میں چکوال میں امام بارگاہ مہاجرین میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میرے لیے بس میں نہیں رہا، آواز بند ہو گئی، بہت مشکل سے مجلس ختم کی، اور بالکل امام بارگاہ کے روبرو ایک ڈاکٹر ان کی کلینک تھا، تو وہ دوست مجھے سیدھا وہاں پہ لے گئے۔ جب میں ان کے پاس گیا، وہ ڈاکٹر سارا سال اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ چکوال کا سب سے بڑا پروگرام سیدہ کی شہادت کا وہ مناتے ہیں، جو سب سے بڑا پروگرام ہوتا ہے۔ میں 3 دن برابر جاتا رہا، اور اب میری روش یہ ہے کہ میں جیسی مجلس ختم کرتا ہوں پھر کچھ دیر کے بعد ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں ان کی زیارت کے لیے۔ وہ باتیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، میں بیان نہیں کر سکتا، شاید ان کی اجازت نہ ہو۔ ایسی ایسی عنایات انہوں نے بتائی ہیں کہ خود میں حیران ہو گیا۔ کہا کہ میں قرض لے کے بی بی کا ذکر شروع کیا، اور اس کے بعد بی بی نے مجھے اتنا نوازا کہ مجھے جب جو ضرورت پڑتا ہے لمحوں کی تاخیر نہیں ہوتی، میں صرف بی بی سے مانگتا ہوں۔ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا، برابر آپ کہتے رہے۔ ایک دن باقی ہے آپ کے پاس عزیزان، واقعاً یہ جتنا خود کر سکتے ہیں ٹرسٹیز اور یہ افراد، یہ اتنا کرتے ہیں، اور جو بس میں نہیں رہتا بڑھ جاتا ہے سلسلہ، پھر وہ آپ مومنین سے کہتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ خود اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے، جتنا میں جانتا ہوں، کہ آپ مومنین کی رفع کے لیے کام کریں، آپ کی سہولت اور آسانی کو دیکھیں۔ اتنی دقت پاکستان کے دیگر اداروں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں جانے کا شرف حاصل ہوتا رہا، لیکن یقین جان لیجئے کہ مسجد امام صادق پاکستان کی مثالی ترین مسجد ہے ہر اعتبار سے۔ اس کی پورا سال کوئی ایک مناسبت بتائیے، کسی معصوم کی ولادت ہے یا شہادت ہے اور یہاں پر پروگرام کا انعقاد نہ کیا گیا ہو، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ شاید باقی کسی جگہ پر یوں اس طرح سے نہ ہوتا۔ اس مسجد کا سب سے بڑا شرف، اس کا سب سے بڑا امتیاز، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر ایک متقی، زاہد اور پاکیزہ ترین عالم دین امام جماعت ہیں، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف تبلیغ کرتے ہیں۔ آغا شیخ محمد شفا نجفی خود ہمارے استاد ہیں۔ اس دور سے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا، آغاز کیا، آغا سے ہم نے پڑھنا سیکھا، اور تب سے اب تک جانتے ہیں واقعاً پاکیزہ انسان ہے۔ سعادت ہے اس مسجد کے لیے بھی کہ ایسا عالم یہاں پر موجود ہے۔ اس مسجد میں بہترین لائبریری موجود ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مزید ایک ایسا ادارہ بنا دیں۔ یہ ہم سب کا سرمایہ ہے، اس کو کامیاب بنانا، اس کو مضبوط بنانا۔ بخدا میں نے اب تک نہیں کہا، لیکن یقین جان لیجیے تکلیف پہنچتی تھی، برابر 8 دن ہو گئے کہا جاتا رہا، اور اس کی وجہ سے تب مجلس بھی تاخیر میں جاتی رہی۔ میں نہیں کہتا آپ نے سستی کی، لیکن اصولاً آپ کو قرض لینا چاہیے، کچھ کرتے، کیسے بھی ایک مرتبہ اپنا حصہ شامل کر دیتے، دیکھتے کہ بی بی آپ پہ کیا عنایت کرتی ہیں، وہ آپ کا حق کبھی نہیں رکھیں گے۔ صلوات پڑھ لیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اس اعلان میں کافی وقت گزر گیا، مزید کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ آج چاہ رہا ہوں کہ آج کی شب امام زمانہ ہے، آقا موجود ہیں، ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں، ہماری آنکھوں پر پٹی ہے، ہم حضرت کے رخ جمال کی زیارت سے محروم ہیں، نہیں دیکھ پاتے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ اور بیان کروں، لیکن
چاہتا ہوں کہ دعا میں امام زمانہ نے ہمارے لیے کچھ مانگا ہے. آج کی شب جو کہ شب عہد و پیمان ہے، شب تعہد ہے، تجدید بیعت کی رات ہے، اپنے آقا اپنے امام اس عصر کے حسین جو تنہا ہیں، منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں، ہم سے زیادہ خود آقا انتظار میں. کیوں نہیں انتظار ظہور فرما رہے؟ اس لیے کہ ہم آمادہ نہیں ہیں، ہم تیار نہیں ہیں. آج کے دن ہم نے اس عصر کے حسین کو اپنی نصرت کا یقین دلانا ہے، بیعت کرنی ہے. تجدید بیعت کا دن ہے، تجدید عہد بتانا ہے، اپنی وفاداریوں کا یقین دلانا ہے. آج کی رات لبیک کہنے کی رات ہے، لیکن لبیک کہنے سے پہلے سمجھنا ہے کہ پہلے جو فرد جہاں موجود ہے اس نے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اور جب سمجھ لے اس کے بعد پھر اس نے لبیک کہنی ہے. اور یہ لبیک عہد ہوگا کہ میں اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کروں گا، پورا کروں گا. زیادہ جوان ہیں اس محفل میں، بزرگان کم ہیں. یہ دعا ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی، جو آقا سے منسوب ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے، آپ سب پڑھتے ہیں. اس کا میں ایک حصہ، جو کہ وقت کم ہے ورنہ یہ پوری دعا پڑھنی چاہیے تھی اور سب کے فرائض بیان ہو جاتے، لیکن چند ایک طبقات کے جو بیان کر سکا عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ وَتَفَضَّلْ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ. یہ دعا جو آپ روز پڑھتے ہیں، امام زمانہ کی دعا ہے. اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں امام زمانہ؟ کہ پروردگار فضل کر ہمارے علماء پر زہد کا اور نصیحت کا. پہلے مرحلے میں علماء کرام کے لیے زہد مانگ رہے ہیں اللہ سے. کیوں عالم دین کو زاہد ہونا چاہیے؟ کیوں امام زمانہ سب سے پہلے عالم کے لیے زہد مانگ رہے ہیں، جو نائبین ہیں آقا کے؟ زاہد ہونا ضروری ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ 2 شخصوں نے میری کمر توڑ دی، ایک بے عمل عالم نے اور ایک با عمل جاہل. فرض کر لیجئے کہ آپ سفر پہ نکلتے ہیں کسی صحرا میں یا ایسے علاقے میں، اور راستے میں آپ کو شدت پیاس کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے. آپ پیاس کے ہاتھوں جہاں بلب ہیں، مجبور ہیں کہ سفر روکیں، پانی تلاش کریں، پئیں، ورنہ آپ کی جان جاتی ہے. بہت پیاسے ہیں آپ، اور راستے میں کوئی ایسا ریسٹورنٹ ہے، کوئی ایسا کھوکھا ایسی جگہ ہے، آپ کو نظر آیا، فوراً چلے گئے، جا کے بیٹھے کہ چلیں یہاں سے چائے بھی پی لوں گا، پانی بھی پی لیتا ہوں. وہاں جو موجود ہیں خادم، اس میں سے آپ نے کسی کو اشارہ کیا کہ پانی لے آؤ میرے لیے، اور جب وہ پانی لے کے آیا، پانی رکھا آپ کے سامنے، آپ نے جیسی پانی میں دیکھا تو کچھ کچرا یا کثافت گری ہوئی تھی پانی میں. کیا آپ پیئیں گے یا نہیں پیئیں گے؟ کیا پیاس ختم ہو گئی؟ پیاس باقی، پھر کیوں نہیں پیئیں گے؟ کچرا ہے، کثافت ڈلی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کا دل متنفر ہو گیا، جی نہیں چاہ رہا ہے، آپ پیاسے اٹھ جائیں گے. آپ نے پانی چھوڑ دیا، آگے گئے اس امید پہ کہ کہیں تھوڑا اور آگے چل کے پانی مل جائے، اور جب وہاں پہنچے کسی اور جگہ پر، تو اب دیکھا کہ ایک شخص جو پانی لے کے آیا جس سے آپ نے مانگا، پانی بہت صاف ہے، بڑا شفاف پانی ہے، لیکن جیسے وہ شخص پانی رکھ رہا تھا ٹیبل پہ آپ کے لیے، اس کے ہاتھوں کے ساتھ کچھ گندگی لگی ہوئی تھی، کثافت لگی ہوئی تھی. خود پانی صاف ہے، جس ہاتھ سے اس نے پانی رکھا ہے وہ ہاتھ اس کے کثیف ہیں. کیا اب آپ پانی پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے. کیوں نہیں پیئیں گے؟ پانی صاف ہے، لیکن جو ہاتھ آپ کو پانی منتقل صاف نہیں ہے. پانی سے کہیں بڑی ضرورت انسان کی ہماری دین ہے. دین کی پیاس پانی سے زیادہ ہے. اللہ نے یہ پیاس انسان کی فطرت میں رکھی ہے. انسان دین کا شیفتہ ہے، شیدائی ہے، لیکن پھر کیوں دور ہے؟ آج کا جوان دین سے کیوں فاصلے پر ہے؟ دین کی طلب ہے اس میں، لیکن جب دین جاتا ہے لینے کے لیے
تو جو ملا اس کو دین دے رہا ہے وہ دین خالص نہیں ہے، وہ اسلام ناب محمدی نہیں ہے۔ وہ دین جو ملا دے رہا ہے اس نے اپنی آمیزش کی ہے، اس میں کچرا ملایا ہے، دین خالص نہیں دے رہا۔ یہ وہ دین نہیں ہے۔ جوان دیکھتا ہے کہ اس دین کے لیے حسین ابن علی اکبر کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنی بہنوں کی حجاب قربان نہیں کر سکتے، اس لیے وہ دین لے کے آتا ہے، واپس پلٹا دیا، نہیں مجھے یہ دین نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر ایک ایسا شخص آتا ہے جو دین خالص پہنچا رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جو دین پیش کر رہا ہے اس کے ہاتھ آلودہ ہیں، اس کے ہاتھ کثیف ہیں، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے۔ اب دوبارہ کیا یہ جوان، یہ مومن اس سے دین لے گا؟ دین نہیں لے گا۔ دین کی طلب ہے، لیکن جن ہاتھوں سے آ رہے ہو دیکھتے ہی متنفر ہو جائے گا کہ نہیں مجھے اس سے دین نہیں چاہیے۔ بس پہلا وظیفہ اور پہلی ذمہ داری امام زمانہ نے علماء کی بیان کی ہے، دعا میں وظیفے کا بھی تعین فرمایا۔ وَتَفَضَّلَ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغَبَةِ۔ متعلمین، یہ جوان طالب علم، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب قم سے رخصت ہو کے ہم احباب دوست آ رہے تھے، پاکستان میں منتقل ہو رہے تھے، تحصیل تمام ہوگی ایک حد تک، تو راہبر معظم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں سے 2 نصیحتیں میں امام زمانہ کے اس جملے کے تناظر میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغ کے دوران کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ ایک یہ پہلی بات کہ آپ نے قشر دانشگاہی، وہ جوان کی جو یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں کہ انہیں وقت دیں، جوانوں پر کام کریں۔ کیوں؟ کہا کہ ایک بوڑھا شخص سے اگر بہت معذرت کے ساتھ بے ادبی نہ ہو جائے، آپ ناراض نہیں ہوں گے اگر کوئی جسارت محسوس نہ کی جائے، اسی پہلو کو آپ دیکھیے جو عرض کیا جا رہا ہے۔ دونوں نبی ہیں، حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، جناب یوسف بھی نبی ہیں، باپ بیٹا ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے زیادہ تکلیف یعقوب کو پہنچائی یا یوسف کو پہنچائی؟ یعقوب کو کنویں میں پھینکا گیا یا جناب یوسف کو؟ کسے غلامی گزارنی پڑی، کسے پردیس کاٹنا پڑا؟ یوسف کو زیادہ تکلیف جناب یوسف کو پہنچی۔ جناب یعقوب کو دکھ تھا اپنے بیٹے کے فراق اور ہجر میں، روتے رہے، نابینا ہو گئے، لیکن تکلیف کے اعتبار سے زیادہ اذیت بھائیوں نے یوسف کو پہنچائی، اس عمر میں کنویں میں پھینک دیا، اور بعد میں پھر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ بک رہے ہیں، دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں بک رہے ہیں، اور پھر غلامی کا عرصہ گزارا، پردیس کاٹا، قید کاٹی، زیادہ اذیت پہنچی۔ اور جب یہی یوسف کے بھائی آئے یوسف سے معذرت کے لیے، پہلے یعقوب کے پاس گئے، حضرت یعقوب نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بعد میں آنا، شب جمعہ کو چکر لگانا، دیکھوں گا، معاف کروں گا، تمہارے لیے دعا مانگوں گا۔ یہ نبی ہیں، باپ ہیں، بیٹا بھی نبی ہے۔ جیسے یوسف کے پاس آئے، یعقوب نے کہا شب جمعہ کو آنا، معاف کروں گا۔ یوسف نے کہا ابھی معاف کرتا ہوں۔ تکلیف زیادہ یوسف کو پہنچی، لیکن کہا ابھی معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جوان کا دل نرم ہوتا ہے، جوان کا دل لطیف ہوتا ہے، وہ جلدی نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جوان جلدی قبول کرتا ہے نصیحت کو، جلدی اثر لیتا ہے، جلدی منقلب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بزرگ ہے، بڑا ہے، پہلی بات یہ کہ اس کے اپنے نظریات اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ اس کے ذہن میں بات نہیں جاتی ہے، وہ قبول نہیں کرتا، یہ جلدی قبول کرتا ہے۔ اور اگر وہ قبول کر بھی لے تو بھی اب اس فکر اور اس پیغام کو کتنا عرصہ پہنچا سکتا ہے؟ مثلا ایک بزرگ، اس کی عمر 50 سال ہے، گرمی بہت شدید ہے، اور آپ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے کہ وہ جگہ کی قلت کے باعث مجھے احساس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ گفتگو جلدی ختم کر دوں،
اولاً تو ایک بڑی عمر کے شخص کے ذہن میں بات نہیں، وہ قبول نہیں کرتا، نہ یہ کہ سمجھ نہیں آتی، اور اگر وہ اس پیغام کو وصول کر لے، اس پیغام کا حامل بن جائے، تو اب اس کے پاس کتنی مہلت ہے، کتنا عرصہ وہ بات کو، اس پیغام کو آگے بڑھائے گا۔ اگر 50 سال عمر ہے تو زیادہ سے زیادہ 5 سال موقع ملے گا، 10 سال موقع ملے گا، اس سے زیادہ اس پیغام کو وہ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لیکن ایک جوان جو 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، اس تک اگر ایک عالم فکر پہنچا دیتا ہے تو وہ پھر کم از کم 20، 30، 40، 50 سال تک اس فکر کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اس لیے تاکید کی رہبر معظم نے کہ جوانوں پر کام کیا جائے، طلباء پر کام کیا جائے جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تحصیل میں مصروف ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ شہر کو مقدم رکھیں۔ عمر بہت مختصر ہے، اس میں انسان جب سرمایہ لگاتا ہے تو چاہتا ہے کہ سرمایہ واپس لے، کاروبار کرتا ہے اور جب عمر لگائے تو عمر تو بہت قیمتی نہیں بلکہ انمول ہے، زندگی لگا رہا ہے، زندگی کا سرمایہ خرچ کر رہا ہے، تو اب کہاں لگائے، یہ انویسٹمنٹ کہاں کرے؟ جب تک پنکھے چلنے میں سلسلہ مکمل ہو جائے تو تب تک ایک صلوات پڑھ لیجیے آپ تاکہ توجہ نہ ہٹ جائے۔ اللہ ایک بات یہ کہی کہ آج باتیں منتقل ہو رہی ہیں اور یقین ہو گیا، اب بچے کی آواز کے جواب میں جو آپ نے نعرہ لگایا تو اب یقین ہو گیا کہ آج آپ آمادہ ہیں، باتیں پہنچ رہی ہیں، اب میری فکر بھی، پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ کہا پہلے مرحلے میں، اس کو بند کر دیجیے، پہلے مرحلے میں کہا کہ جوان کو بوڑھے پہ مقدم رکھیں، جوان کو مقدم رکھیں، اگر ایک طرف بوڑھا ایک طرف جوان ہے تو آپ جوان کو وقت دیں۔ دوسری طرف فرمایا کہ دوسری بات جو کہی، کہا کہ دیہات پر شہر کو ترجیح دیں، اگر ایک طرف دیہات ہے وہاں تبلیغ کا موقع مل رہا ہے آپ کو اور دوسری طرف شہر ہے تو شہر کو ترجیح دیجیے، اس لیے کہ دیہات میں ایک تو آبادی مختصر ہے، افراد کم ہے، آپ کا پیغام بہت کم لوگوں تک پہنچے گا، اور جو آپ میں گاؤں میں دیہات میں ہمسایہ ہے 50 سال سے وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ وہاں کوئی کرایہ دار جاتا ہے، نہ کسی کو ضرورت ہوتا ہے، نہ کوئی مسافر، گاؤں میں کون جاتا ہے، بہت کم اتفاق ہو۔ جو 30-40 سال پہلے جس دکان سے انسان سودا خریدتا ہے 30-40 سال گزرنے کے بعد بھی وہیں سے سامان لیتا ہے۔ بس اگر دیہات میں جا کر انسان اپنی فکر پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تب بھی وہ پیغام محدود ہو گیا، اسے وسعت نہیں ملے گی۔ لہذا تاکید فرمائی رہبر معظم نے کہ آپ دیہات کی نسبت شہر کو ترجیح دیں اور شہر میں پیغام پہنچائیں۔ شہر میں مسلسل ابھی آپ دیکھیں یہ جو مجمع ہے، یہاں پر جو افراد، پورے ملک کی نمائندگی ہے، گوشہ و کنار سے، صرف اسلام آباد سے نہیں۔ اس وقت یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا مرکزی اجتماع ہے، لیکن صرف اسلام آباد سے نہیں بلکہ اطراف سے، راولپنڈی سے، گرد و نواح سے، مختلف شہروں سے، دیہاتوں سے افراد جمع ہیں۔ اگر شہر میں انسان ایک بات کرتا ہے تو وہ بہت دیر تک اور بہت دور تک جاتی ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے، مسلسل لوگ مل رہے ہیں، نئے سے نئے لوگ مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے ہیں، اس طرح سے پیغام بڑھتا ہے۔ اگر نماز کا وقت آ جائے اور 2 عالم آپ کے سامنے ہوں، دونوں میں سے آپ کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اب دیکھیے ضرور نہیں مسلسل میں بات کروں، اب تھوڑا سا آپ کو بھی بولنا چاہیے۔ ان 2 میں سے مثلا 2 عالم ہیں، محراب کے پاس ہیں، آپ پیچھے سب جمع ہیں، سارے کے سارے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کس کے پیچھے پڑھنا چاہیں گے 2 میں سے؟
آوازیں زیادہ ہوئیں تو وہ بات گم ہوگی، چلیں اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں. جس کے پاس وہ کہہ رہے ہیں علم زیادہ ہو. اب یہ دیکھیے ماشاءاللہ بچے بھی ہماری گفتگو میں شامل ہیں، صحیح میں شریک ہیں، اور یہی ہماری کامیابی ہے، تاکہ باتیں منتقل ہوں. مجالس ازا کا یہی فلسفہ ہے. بچے نے کہا کہ جو علم میں زیادہ ہو. اب فرض کر لیجئے کہ دونوں علم میں برابر ہیں، اب کس کے پیچھے پڑیں گے آپ؟ دونوں عمر میں بھی برابر ہیں، دونوں زہد میں بھی برابر ہیں، دونوں سید بھی ہیں جی، دونوں تقوی میں بھی برابر ہیں، دونوں لوکل ہیں. کس کے پیچھے پڑیں گے؟ دیکھیں اسے امام خمینی نے رسالہ نوین میں ذکر کیا. کون مقدم ہے دونوں میں سے؟ کون آگے جائے گا؟ دونوں عالم ہیں، دونوں زاہد ہیں، دونوں متقی ہیں، دونوں اچھے کردار کے مالک ہیں، دونوں عادل ہیں، دونوں اسی شہر سے ہیں، اسی جگہ سے ہیں، اسی علاقے سے ہیں. کس کے پیچھے آپ پڑھیں گے؟ کسے آگے جانا چاہیے اور کسے پیچھے ہو جانا چاہیے؟ جی نہ 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 نہ، دونوں میں نے کہا عمر میں بھی برابر ہیں، تو پھر آپ اسی بات میں کیوں واپس آ رہے ہیں؟ قرات بھی دونوں کی اچھی ہے، دونوں بہترین قاری ہیں، ہر چیز میں برابر ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے شہری کون ہے؟ یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے جو شہری ہے وہ آگے کھڑا ہوگا، دیہاتی پیچھے کھڑا ہوگا. یہ پیغمبر نے فرمایا، حکم دین ہے، مجتہدین کا یہی بیان ہے. اگر دونوں شہری ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر دیکھا جائے گا کہ شہر کی طرف کس نے پہلے حرکت کی. کیوں شہر میں رہنے والا انسان زیادہ باہوش ہوتا ہے، اس کی نگاہ زیادہ وسیع ہوتی ہے. کیوں مثلا بعض طبقات کو ہمارے معاشرے میں احمق سمجھا جاتا ہے، بے وقوف سمجھا جاتا ہے. عورت کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے. کیا عورت واقعا ناقص العقل ہے؟ وہ ایک خاتون ہے یہی راولپنڈی کی، مجھے اشعار ان کی یاد نہیں، کچھ ہلکا پھلکا ذہن میں ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد قطرہ قطرہ تو میرے جسم سے خوراک کر لے، اور پھر تھوڑا سا جب اور بڑا ہو جائے تو میرے پرس کو خالی کر دے، اور پھر لائے ٹافیاں رنگین سکے، اور پھر جو پڑھتے پڑھتے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اپنے تئیں ہو جائے ایک مرد رشید، اور پھر کسی بزم میں جو تو تقریر کرے اور یہ کہہ ڈالے ناقص العقل ہے عورت، اور پھر بہت دیر تک تالیوں کی گونج میں دیں داد تجھے. مگر اے کل کے قوی یاد فقط یہ رکھنا، جو کوئی اپنی ہی بنیاد کو جھوٹا کہہ دے، کوئی بھی اس کی عمارت کو کھرا نہ جانے. عورت ناقص العقل نہیں ہے، عورت ناقص العقل نہیں ہے، عورت تربیت کا مرکز ہے. خاتون یونیورسٹی ہے معرفت کی. 6 فیکٹرز ہیں، 6 عوامل ہیں تربیت کے. 3 ہڈن ہیں، مخفی ہیں، 3 اوپن ہیں، عوامل جلی. ایک توفیق ہے، ایک دعا ہے، ایک توارث صفات ہے جسے آپ جینز کہتے ہیں. یہ 3 عوامل نظر نہیں آتے، انسان سازی میں ان کا اثر ہے. اور 3 عوامل، ایک والدین ہے، ایک استاد ہے مدرسہ، اور ایک معاشرہ ہے. ان 6 میں سب سے قوی ترین عامل کون ہے؟ والدین. والدین میں سے بھی ماں مقدم ہے. انسان کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہے. خاتون ناقص العقل نہیں ہوتی ہے، عورت ناقص العقل نہیں ہوتی ہے. علی ابن ابی طالب نے کسی خاص خاتون کی طرف اشارہ کیا. بعض مرد کامل العقل ہیں، بعض مرد ناقص العقل ہیں، بعض خواتین کامل العقل ہیں، بعض خواتین ناقص العقل ہیں. عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را. عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا. یہ جو کائنات کے مردوں کے لیے اسوہ بن گئی سیدہ زینب بنت علی، کون ہے؟ خاتون ہے. خاتون علم کی یونیورسٹی ہے، ادب کی یونیورسٹی ہے، تربیت کی یونیورسٹی ہے. سب سے زیادہ مؤثر ترین عامل انسان کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ماں کا ہے. اور اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے ماں کے اندر. آج آپ اعتراف کر رہی ہے، دنیا اعتراف کر رہی ہے. یورپ میں چلے جائیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، اب سکولوں میں لازم ہو چکا ہے مرد نہیں پڑھا سکتے.
کم از کم پرائمری اسکولوں میں، ابتدائی اسکولوں میں منع ہے، مرد الاؤڈ نہیں ہے، خواتین پڑھاتی ہیں۔ کیوں آج کا انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ خواتین پڑھائیں بچوں کو، مرد نہ پڑھائیں؟ اس لیے کہ یہ صلاحیت اللہ نے مرد میں نہیں رکھی ہے، خاتون میں رکھی ہے۔ مرد میں سختی ہے، مرد میں شدت ہے، عورت لطیف ترین وجود ہے اس کائنات کا، تربیت کے لیے لطافت شرط ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کسی بچے کو الف سکھانا پڑ گیا، گنتی سکھانی پڑ گئی، بے سکھانا پڑ گیا، ہم اس کو کتنی دفعہ سکھائیں گے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، بالآخر تھک جائیں گے اور اس کے بعد اس کی گردن مروڑ کے پھینک دیں گے الف سکھاتے سکھاتے۔ کیوں خاتون زیادہ باتیں کرتی ہے؟ یعنی اس میں زیادہ گفتگو کی صلاحیت کیوں رکھی گئی ہے؟ مرد عام طور پہ کم بولتا ہے، خواتین زیادہ بولتی ہیں۔ ابھی بھی اندازہ ہو گیا کہ مرد کم بولتے ہیں، خواتین زیادہ بولتی۔ کیوں؟ کیا زیادہ بولنا نقص ہے یا زیادہ بولنا خوبی ہے؟ مرد کم بولتا ہے یعنی اس میں بولنے کی صلاحیت کم ہے، تھک جاتا ہے جلدی۔ خاتون میں بے شک کمزور ہو، جوان ہو یا بوڑھی، باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہے۔ کیوں نہیں تھکتی ہے؟ یہ زیادہ باتیں کرنے کی صلاحیت اللہ نے خاتون میں کیوں رکھی ہے؟ کس لیے رکھی ہے؟ یہ نقص نہیں ہے، یہ خوبی ہے، یہ صلاحیت ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، ابھی آپ بڑے ہیں، بہت کم بچے ہیں بیٹھے ہیں، میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں اور بعد میں جوان بھی بتائیں اور بڑے بھی، بچے بھی کافی مقدار میں قریب قریب بیٹھے ہیں۔ آپ کھیلتے ہیں، کس چیز سے کھیلتے ہیں آپ لوگ؟ گھروں میں جب کھیلتے ہیں، کھلونے خریدتے ہیں یہ بچے، اور زیادہ بچے ہیں سامنے ماشاءاللہ، کون سے کھلونے خریدتے ہیں؟ کس چیز سے کھیلنا خوش ہو کے کھیلتے ہیں آپ؟ گاڑی لیتے ہیں، دیکھیں ایک بچہ تصدیق کر رہا ہے کہ گاڑی لیتے ہیں، پسٹل خریدتے ہیں، گن لیتے ہیں۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں مجھے بتائیے کبھی آپ نے گڑیا لی ہے؟ بچے نے۔ لیکن اگر بچی ہے، جیسی ماں اس کو پیسے دے، باپ اس کو پیسے دے، کوئی بڑا اسے پیسے دے اور وہ اس کو موقع ملے دکان پہ جانے کا، بتائیں کیا چیز خریدتی ہے؟ کیوں گڑیا خریدتی ہے؟ کیوں وہ گاڑی نہیں خرید رہی ہے؟ کیوں وہ گن اور پسٹل نہیں خرید رہی ہے؟ گڑیا کیوں خرید رہی ہے؟ یہ صلاحیت اس میں اللہ نے رکھی ہے، یہ ذوق اس میں پروردگار نے رکھا ہے۔ یہ گڑیا خریدتی ہے، اس سے کھیلتی ہے، اس کی لباس تبدیل کرتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے، اس کی شادیاں کرتی ہے آپس میں گڈے اور گڑیا کی۔ کیوں؟ جو کام پروردگار نے بعد میں سے لینا ہے اس کی صلاحیت پہلے رکھ دی، وہ ذوق پہلے رکھ دیا تاکہ ابھی سے تیار ہو جائے، اس کی مشق ہوتی رہے، چونکہ بڑے ہو کے اس نے ماں بننا ہے، اس نے تربیت کرنی ہے۔ تربیت کرنے کے لیے پھر یہ صلاحیتیں بھی چاہیے۔ مرد کا دل سخت ہونا خوبی ہے، عورت کا دل سخت ہونا غلط ہے۔ عورت کو نرم دل ہونا چاہیے۔ عورت کو بات کرنے کی زیادہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ کیوں؟ نفسیاتی جواب کا پیغمبر نے فرمایا، معصومین نے فرمایا۔ سوال کرتے اور ہم جھٹک دیتے ہیں یا ٹال دیتے ہیں، اچھا بعد میں بتائیں گے آپ کو، یہ بہت غلط ہے۔ کسی انسان کو اس کے سوال کا جواب دینے کا، میرے لیے اس دن بڑا مشکل مرحلہ تھا، میں چاہ رہا تھا گفتگو آگے بڑھ جائے، بزرگوار نے سوال کیا، میں نے کہا اس کا وقت ابھی ہے، آج جواب دینا چاہیے، بے شک گفتگو ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہو جائے۔ کیوں؟ سوال کے جواب کا بہترین وقت وہ ہے جب سوال کیا جاتا ہے، اس وقت انسان کا ظرف تیار ہوتا ہے، بالکل آمادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے وجود میں سوال اٹھا۔ یہ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ کیوں سوال اٹھتا ہے انسان کے اندر؟ یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ سوال کس انسان کے ذہن میں اور دل و دماغ میں سوال اٹھتا ہے اور کس انسان کے ذہن اور دل و دماغ میں سوال نہیں اٹھتا؟ ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہیں، جسم کا اور روح کا۔ کچھ چیزیں اس جسم کی ضرورت ہیں، کچھ چیزیں اس روح کی ضرورت ہیں۔ جسم کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے۔ روح کے لیے بھی خوراک ہے، روح کی خوراک کا نام علم ہے، معرفت ہے، بصیرت ہے۔ جسم کو جب خوراک کی ضرورت ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ اب ہمارا جسم تقاضا کر رہا ہے کہ پانی مل جائے، کھانا مل جائے؟ اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ بھوک لگتی ہے، پتا چل جاتا ہے کہ اب جسم کو ضرورت ہے۔ تو روح کی جو زندگی ہے، روح کی جو حیات ہے، روح کی جو بقا ہے، وہ علم اور معرفت، علم اور معرفت چاہیے۔ تو پھر یہ جو سوال کی شکل میں اٹھتی ہے، روحوں کے اندر پرورش پاتا ہے۔
مردہ کے اندر سوال کبھی پرورش نہیں پاتا. سوال اس کی روح زندہ ہے, اس کی روح میں طلب ہے, اس کو بھوک لگ رہی ہے. بھوک نہ لگنا نقص ہے, عیب ہے, بیماری ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھوک نہیں لگتی, غلط ہے, یہ عیب ہے. کو بھی اور روح کو بھی, اور روح کی بھوک کال ہے, کال کا جواب آئیے, جیسے بھوک لگی فوراً اس کو جواب دیں. اب بچہ چونکہ وہ ابتدائی مراحل میں مسلسل سیکھنے کی کیفیت میں ہوتا ہے اور اسے جواب مطلوب ہے, ضروری یہ ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ جیسے ہی بچہ سوال کرے اب بالکل وہ تیار ہے جواب لینے کے لیے, اسی لمحے جواب دیجئے. تاخیر کی, بعد میں آپ نے بہترین انداز میں جواب دے دیا, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب اس کا اثر بہت کم ہوگا, چونکہ اب اس کیفیت سے گزر گیا. اب وہ آمادگی نہیں ہے اس کے ظرف میں جو پہلے تھی. اگر ناراض نہیں ہو رہے تو فاطمہ پر تو عورت ناقص العقل نہیں ہے, اس سے بات چل رہی ہے. یہ اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں. عورت کا زیادہ بولنا نقص نہیں ہے, خوبی ہے, اور دیگر جو اس کی صفات ہیں. لہذا عورت کو ناقص العقل کیوں پھر کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مرد نسبتاً زیادہ اطلاعات ہوتی ہیں. بات جو ہو رہی تھی اس سے نکلے تو نہیں آپ کے ان دونوں میں سے کون نماز پڑھائے گا, وہ بات ذہن میں ہے یا نکل گئی؟ اگر نکل گئی تو دوبارہ لے آئیے. دو کھڑے اور کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے؟ جو شہری ہے. کیوں خاتون کو کہا جاتا ہے کہ خاتون سے مشورہ نہ لو؟ ناقص العقل نہیں ہے, لیکن مشورے سے منع کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کا سر اکثر کڑھائی میں ہوتا ہے, کچن میں ہوتا ہے, دیچکے میں ہوتا ہے. اس کو باہر کی دنیا کی حالات سے آشنائی نہیں ہوتی. لیکن بعض خواتین ہیں جنہیں مردوں سے زیادہ آشنائی ہے, ان سے مشورہ لیجئے. کیوں ہمارے معاشرے میں مثلا جولاہا, یہ لفظ سنا ہے آپ نے, جولاہا, اس کو بے وقوف کیوں کہا جاتا ہے یا بے وقوف سمجھا جاتا ہے؟ دیہاتوں میں بطور خاص جولاہے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا سر کھڈی میں ہوتا ہے, کپڑے بنتا ہے, اس کو دنیا کا ہوش نہیں ہوتا, دنیا کی خبر نہیں ہے. ورنہ ذاتاً سب انسان برابر ہیں, سب جناب آدم کی اولاد ہیں, مساوی ہیں صلاحیتوں میں. لیکن شعبہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کی صلاحیت پر. اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ اگر دو عالم ہیں, ہر چیز میں برابر ہیں, سیادت میں, علم میں, زہد میں, تقوی میں, بصیرت میں, عمر میں, سب دونوں برابر ہیں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے شہری کون ہے. اس لیے کہ شہری زیادہ باشعور ہوتا ہے, اس کے پاس زیادہ معلومات ہوتی ہیں, وسعت فکر ہوتی ہے اس میں. اگر دونوں شہری ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ شہر کی طرف پہلے کس نے ہجرت کی ہے, پہلے شہر میں کون منتقل ہوا, اس کے پیچھے پڑھیں, دوسرے کو پیچھے کر دیں. اسلام دین علم ہے, دین عقل ہے, دین معرفت, چاہتا ہے کہ علم منتقل ہو. اور ماشاءاللہ میں نے ایک بات کی تھی یہاں پر, اس کی بھی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. میں اس دن جب علم کی اہمیت کے حوالے سے شہید مطہری کی بات کر رہا تھا تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ واجبات مردوں کے ساتھ ہیں, کچھ خواتین کے ساتھ ہیں. نماز جمعہ اہم ترین عبادت ہے. دوسری نمازوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ دوڑ کے آئیں, باقی نمازوں میں حکم ہے کہ چل کے آئیں. لیکن اگر نماز جمعہ کی آذان ہوئی, قرآن مجید میں صراحت سے ذکر ہے, فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, دوڑ کے جاؤ, پہنچو. وَذَرُوا الْبَيْعَ, خرید و فروخت ترک کر دو. اگر دکاندار سامان تول چکا ہے, معاملہ طے ہو چکا ہے, آپ پیسے نکالنے لگے, جیسی آواز ہے آذان کی وہ سودا واپس رکھتے, یہ پیسے جیب میں ڈالے, پہنچے مسجد. یہ جمعہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز ظہر کا بدل ہے. جمعہ کے دن بھی وہی 5 نمازیں ہیں, لیکن جمعہ کے دن نماز ظہر کی جگہ نماز جمعہ آ جاتی ہے. تو ظہر کی تو 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں. جب مولا متقیان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے اگر یہ جمعے کے دن ظہر کے بدلے میں ہے تو اس کی بھی 4 رکعتیں ہونی چاہیے, فرمایا 4 رکعتیں ہیں. یہ جو 2 خطبے ہیں در حقیقت یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہیں. اور امام رضا سے جب پوچھا گیا کہ اس جمعہ کی فضیلت کا فلسفہ کیا ہے, فرمایا اس جمعہ کی فضیلت کا فلسفہ یہی 2 خطبات ہیں. ان 2 خطبات کی وجہ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جمعہ کے دن نماز پڑھنا, نماز جمعہ قائم کرنا یہ ثواب ہے. نماز جمعہ کی جو اتنی فضیلت ہے, ثواب رغبت ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے, ثواب فلسفہ نہیں ہے نماز جمعہ
کے لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ جب سے ملا نے ثواب کو فلسفہ دین بنایا تب سے دین تباہ ہو کر رہ گیا. ثواب فلسفہ دین نہیں ہے. اس جمعے کا مقصد بنیادی ترین یہی ہے. چونکہ کچھ خواتین کی طرف سے یہ سوال آیا, انہوں نے سمجھا کہ شاید میں نے کہا تھا کہ واجب نہیں ہے خواتین پر, شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے, لیکن آنا چاہیے, شرکت کرنی چاہیے تاکہ معارف منتقل ہوں. جمعے کے جو موضوعات ہیں ان موضوعات کو خود امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا, شہید مطہری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ اس میں کیا موضوعات ہیں. اس اعتبار سے ایک سوال بھی نکل گیا. ایک سوال صلوات پڑھ جی خاندان فاطمہ پر, بس وقت ختم ہو گیا. بس میرے عزیزو, میں نے آپ کو تھکا دیا اور بری طرح سے تھکا دیا اور بات کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور چیز عرض کر دوں, کچھ بہت سارے وظائف ہیں, یہ دعا پڑھنی چاہیے ہمیں. امام زمانہ کی دعا ہے, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے کیا مانگ رہے ہیں تاکہ ہم اس طرف سفر شروع کر دیں. ایک علماء کے لیے کہا کہ ان کو زہد اور نصیحت عطا فرما. عالم کو زاہد ہونا چاہیے. اگر یہ زاہد نہیں ہوگا, لوگ دین کے طلبگار ہیں لیکن دین سے دور ہو جائیں گے, اور دین سے دوری کی وجہ یہ عالم بن رہا ہے. اسی لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس نے میری کمر توڑ دی ہے. دوسرا وظیفہ جوانوں کا ہے. جوانوں کی ذمہ داریاں ہیں, ان کے دل نرم ہیں, ان کے دل جلدی نصیحت کو قبول کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور بس اگر آپ صلوات پڑھ دیں تو میں صرف ایک بات اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ. یہ آپ مردوں کی چونکہ باتیں میں کر رہا تھا, البتہ جب جوانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں خواتین بھی شامل ہیں. لیکن خواتین کے لیے امام زمانہ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا حیا اور عفت عطا فرما. آج کی شب اگر خواتین نے بھی اس نعرہ پر لبیک کہنی ہے تو وہ یہ سن لیں کہ امام ان کے لیے کیا مانگ رہے اور امام ان کے اندر کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. آج ہم نے امام حسین کو بھی لبیک کہنا ہے, امام زمانہ کو بھی لبیک کہنا ہے. اس عصر کے حسین امام زمانہ ہے. اس لیے ذمہ داریاں جب ہم متوجہ ہو چکے ہیں کہ ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے, طلاب علم کی ذمہ داری کیا ہے, جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے, علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے, خواتین کی ذمہ داری جو اہم ترین ذمہ داری ہے, فرمایا ان کو حیا عطا فرما, عفت عطا فرما. تمام خواتین کو با حیا ہونا چاہیے, با عفت ہونا چاہیے, با حجاب ہونا چاہیے. سمجھنا چاہیے حجاب پابندی نہیں ہے, یہ حجاب ان کی عظمت کا, ان کے شرف کا, ان کے مقام کا اعلان ہے. ذرا دیکھ لے ایک مرتبہ کہ اللہ نے کس کس کو حجاب میں رکھا. 3 چیزیں ہمارے پاس, ایک کعبہ ہے جو حجاب میں ہے, ایک قرآن ہے جو غلاف میں ہے, تیسرے مرحلے میں پروردگار نے خاتون کو ان 2 کے ردیف میں رکھ دیا. کعبے کو بھی غلاف میں رکھا, قرآن کو بھی غلاف میں رکھا, اور خاتون کے لیے بھی کہا کہ حجاب کرے. کس صف میں کھڑا کیا پروردگار نے, اور یہ خود کو کہاں لے کے آ رہی ہے. اور خصوصاً اگر کوئی خاتون خود کو سیدزادی کہتی ہے کہ یہ سیدہ ہے, اس وقت واقعاً عجیب حالت ہوتی ہے دل کی جب انسان میڈیا پہ دیکھتا ہے بیٹھا ہوا کہ ایک خاتون ہے جو گانا گا رہی ہے, یہ ٹی وی اینکر ہے, اس کا لباس, اس کے بولنے کا انداز, اور وہ اپنے نام کے ساتھ پیچھے سیدہ لکھا ہوا ہے, آگے نقوی لکھا ہوا ہے, آگے رضوی لکھا ہوا ہے, آگے کاظمی لکھا ہوا ہے. اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی. واللہ جو خاتون با حجاب نہیں ہے, بے حجاب ہے, بے پردہ ہے. بعض خواتین, خود ایک خاتون ہے وہ اپنے ساتھ سید لکھتی ہیں اور میڈیا پہ آ کر ایک مرتبہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی. وہ آدھے سر کا حجاب کر کے تو کہا کہ حجاب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, میں بھی حجاب کرتی ہوں اور مجھے شوہر بھی منع نہیں کرتے. اور یہ ساری باتیں, 3 چیزیں ہمارے پاس, ایک ہے حجاب, ایک ہے بے حجابی, ایک ہے بد حجابی. ایک مرتبہ انسان حجاب کرتا ہی نہیں ہے, ایک مرتبہ حجاب کرتا ہے وہ حجاب کامل ہوتا ہے. ایک مرتبہ انسان حجاب کرتا ہے لیکن وہ حجاب نہیں ہوتا, ناقص ہوتا ہے. مثلا بال بھی دکھ رہے ہیں اور
اعضاء بھی نمایاں ہیں، اور پھر انسان ایک ظاہری طور پہ کہ میں نے چادر پہنی ہے نہ، حجاب، خاتون کو باحجاب ہونا چاہیے، خصوصاً وہ خواتین کے جو اپنے ساتھ یہ لکھ دیتی ہیں، ورنہ توہین مذہب ہے، یہ سیدہ زہرا کی توہین کر رہی ہیں۔ کیوں جب حضرت نوح نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی سوار کر دیجئے، کیا فرمایا پروردگار نے؟ قاری صاحب موجود ہیں سامنے، اگر وہ آیت پڑھیں تو رہنمائی ہو جائے گی۔ لیس من آلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، کیوں اس کا عمل صالح نہیں ہے؟ وہ خاتون بے شک اپنے نام کے ساتھ سیدہ لکھتی رہے، نقوی لکھتی رہے، رضوی لکھتی رہے، کاظمی لکھے، وہ سیدزادی نہیں ہے، اس کا نسل فاطمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے نفی کر دی ذات فاطمہ تو زہرا کی، توہین نہیں کرنی چاہیے، منع کریں نہ، اس کا عمل غیر صالح ہے، یہ اولاد فاطمہ نہیں ہے، اولاد فاطمہ کردار سے ہے۔ پس خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو اسوہ فاطمی کے مطابق ڈھالیں، اسوہ زینبی کے مطابق ڈھالیں۔ بس میرے عزیزو، بہت زیادہ زحمت سماعتی، میں اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن میری ایسی کیفیت نہیں تھی کہ میں ذرا بہتر انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا، میں نے آپ کو تھکایا، لیکن ایک اور بات اہم ہے، اس کو عرض کرنا ناگزیر ہے۔ کل کا دن بہت خاص ہے، کل کا دن بہت اہم ہے۔ 1 سال پہلے اسی دن آپ کے قرب میں اور آپ کے جوار میں کیا ہوا آپ کے حافظوں میں محفوظ ہے۔ آپ کا دشمن بہت عیار ہے، آپ کا دشمن بہت شاطر ہے، آپ کا دشمن بہت کثیف ہے، اس سے آپ کسی بھی چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچئے کہ وہ غافل ہے یا وہ اس طرف متوجہ نہیں ہے، نہ، ممکن ہے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر ارتکاب کر دے۔ بس ہم نے سمجھنا ہے اپنی ذمہ داری کو، کل کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ رہبر معظم کا ایک اور جملہ عرض کر دوں، اسی مناسبت سے ابھی میرے ذہن میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایام عزا میں اور مراسم عزاداری میں ایسا کوئی بھی عمل جس سے مذہب کی توہین ہوتی ہے اس کا ارتکاب حرام ہے۔ ایسی کوئی بھی رسم، ایسا کوئی بھی کام جس سے مذہب کو نقصان پہنچ رہے، دین کو نقصان پہنچ رہے، مکتب کو، وہ حرام ہے۔ لہٰذا یہ ہم نے احتیاط رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور عرض کروں، مثال قائم کر دیجئے دنیا میں۔ اس وقت جنوبی لبنان میں کل کے دن جوان جہاں پر عزاداری کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، وہاں ایک اور کام کرتے ہیں، پوری دنیا کو اور دنیا کے بڑے بڑے اخبارات میں یہ خبر چھپتی ہے، اور اپنے عمل سے وہ بشریت کو حسینیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ عاشور کے دن اتنی بڑی مقدار میں خون جمع ہوتا ہے، عطیات دیے جاتے ہیں، جوان جاتے ہیں وہاں پر خون منتقل کرتے ہیں، اور پورا سال اسپتالوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بس اوقات ضرورت سے زائد ہو جاتا ہے، باہر بھجواتے ہیں دوسرے علاقوں میں۔ جوانوں، آپ کا خون بہت قیمتی ہے، آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ بہت قیمتی ہے۔ عجیب جملہ کہا ہے شہید مطہری نے، فرمایا کہ اس کائنات میں جس ہستی نے سب سے زیادہ اپنے خون کی قیمت وصول کی ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ ایک ایک قطرے کی جو امام حسین نے قیمت وصول کی ہے وہ دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں کر سکا۔ اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کے خون کے ایک ایک قطرے کی بہت قیمت ہے۔ یہ خون حسین ابن علی نے پیش کیا بشریت کی بقا کے لیے، انسانیت کی حیات کے لیے، انسانیت کی سعادت کے لیے، انسانیت کی زندگی کے لیے۔ آپ نے اسی اسوے پر عمل کرنا ہے۔ یہ خون ان افراد تک پہنچائیے جو ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بیمار ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ آپ کے امام نے انسانیت کی بقا کے لیے خون دیا، آپ بھی انسانیت کی بقا کے لیے خون دیجئے۔ یہ اسوہ ہے، شبیری ہے، یہ سنت حسینی ہے۔ ایک صلوات پڑھ کر تائید کر دیجئے۔ کربلا 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 کربلا۔ اور ایک اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، وہ اعلان نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں اعلان کیا جائے۔ ہمارا وظیفہ عصر غیبت امام زمانہ میں امت سازی ہے۔
الحمدللہ بہت سارے عزیزان اپنے اپنی جگہ پر اپنی اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. ہمارے عزیز برادر وہ سامنے تشریف فرمائے، وہ خوبصورت کام کر رہے ہیں. بنیادی ترین کام اس وقت جو چاہیے، اس وقت ہماری نسلوں کو ہماری گودوں سے چھینا جا رہا ہے، ہماری اولادوں کو ہماری گودوں سے چھینا جا رہا ہے. بس ظاہری طور پہ تعلق ہے. ایک ماں اور بیٹی ایک ساتھ چل رہی ہیں بازار میں، گلی میں، کوچہ و خیابان میں، لیکن وہ ایک ساتھ نہیں چل رہی ہیں. ایک گھر کے نیچے، ایک چھت کے نیچے بس زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ان کا ایک دوسرے سے وہ رشتہ نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے. ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ حائل ہے. ظاہری اعتبار سے ایک خاتون ہے، مثلا ماں ہے تو اس نے برقع پہنا ہوا ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور بیٹی نے اگر حجاب کامل نہیں کیا ہوا ہے تو کیا بیٹی دور ہے سیرت فاطمہ سے اور ماں قریب ہے؟ نہ. علی شریعتی نے کہا کہ ہر دو دور ہیں، ماں بھی دور ہے ظاہری، چونکہ اس نے بھی ایک روایت پہ وہ کیا ہوا ہے. روح فاطمہ تو زہرا سے دونوں دور ہیں. البتہ اگر میں نے علی شریعتی کا نام لیا ہے تو میں تائید نہیں کر رہا ان کی. قرآن مجید ہمیں اصول دے رہا ہے، بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. میرے حبیب بشارت دیجئے ان کو جو ہر ایک کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور پھر جو بہترین ہوتی ہے اسے چن لیتے ہیں. علی شریعتی کی ساری باتیں درست نہیں ہیں. ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد جناب آغا میر سپاہ سے پوچھا کہ کیا فرق ہے شہید مطہری میں اور علی شریعتی میں؟ کہا دونوں تخریب کار ہیں. دونوں تخریب کار ہیں. تخریب کار کسے کہتے ہیں؟ جو خراب کرتا ہے. مثلا ہر دو عقائد کی اور نظریات کی جو انسان عمارت بناتا ہے، معاشرے سے لیتا ہے، ادھر ادھر سے چیزیں بناتا ہے، یہ دونوں آتے ہیں اور آتی تہس نہس کر دیتے ہیں. جو بلڈنگ بنی ہوتی ہے عقیدے کی، فکر کی، نظریے کی، آتے ہی ملیا میٹ کر کے گرا دیتے ہیں، زمین بوس کر دیتے ہیں. لیکن یہاں علی شریعتی پہنچ کر بے باس ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ اسلام شناس نہیں ہے، جامع شناس ہیں، علم الاجتماع کے ماہر ہیں. اسلام شناس نہیں ہے. انہوں نے اسلام کو ایک مکتب، نظام اور سسٹم کے طور پہ نہیں سمجھا، گرا دیا. اب ہاتھ باندھ کے بیٹھے کہ کیا کروں. لیکن شہید مطہری یہاں سے کام شروع کرتے ہیں اپنا. پہلے گراتے ہیں، پھر ملبہ ہٹاتے ہیں، پھر ایک نئی عمارت استوار کرتے ہیں. لازم ہے جوانوں کے لیے اگر اسلام کو ایک مکتب اور نظام اور آئین اور سسٹم کے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس عظیم شخصیت کے افکار کا مطالعہ کریں. شہید کی کتابوں کو ایک نصاب کے طور پر مرتب کر کے ایک مرشد اور معلم اور استاد کی رہنمائی میں پڑھیں. یہ ذمہ داری ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تربیت کا مسئلہ ہے. صرف تعلیم مقصد نہیں ہے. نظام تعلیم نبوی میں اور نظام تعلیم مغربی میں جو اب رائج ہے، اس میں اتنا ہی فرق آ چکا ہے جتنا فرق خود نبی اعظم اور شیطان پلید کے درمیان ہے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت سکولوں کی حالت کیا ہے، کالجز کی حالت کیا ہے، یونیورسٹیز کی حالت کیا ہے. وہ بظاہر آپ کے بچے، آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ حائل ہو چکا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. برادر حیدر زیدی صاحب نے ایک بڑا جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور ہم ان کے ساتھ ہیں، سرپرستی کرتے ہیں. انہوں نے یہ سکول بنایا یہاں اسلام آباد میں، ایک قطرہ بنے بارش کا. بڑی عرصے سے ان کی فکر تھی، دی نالج سٹی کے نام سے جو انہوں نے. ہماری ذمہ داری ہے آج کی شب ہم نے عہد کرنا ہے، جس فرد میں جو صلاحیت ہے، جو توانائی ہے، جتنی اس میں قوت اور طاقت ہے، اپنی صلاحیت کو دین پہ لگا دے. امت بنے، ہم مضبوط بنائیں. ہم میں جو پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، اساتید ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں. وہ جوانوں کو لے کے چلیں، بچوں کی تربیت کریں، انہیں اوپر لے کے آئیں. جوانوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں. اشارہ کر دیا آپ کی خدمت میں. علماء کی ذمہ داریاں ہیں. جو افراد صاحبان ثروت ہیں ان کی ذمہ داری ہے. پیغمبر گرامی اسلام، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں 5-10 منٹ مزید آپ کو زحمت دے دوں؟ پیغمبر نے مسجد میں ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، پہلے انفرادی طور پر فرمایا، آپ مجھے بتائیں ایک شخص جس کے سر پہ پگڑی ہے یا جس کے سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، ہر وقت نماز کے ٹائم نماز کے لیے چلا جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ساری عبادات کرتا ہے،
لیکن اس کی اقتصاد، اکانومی، معیشت اپنی نہیں ہے. دین اس انسان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یہ دیندار ہے. ایک برادر فرما رہے ہیں کہ بے شک بے شک بے شک 3 مرتبہ تائید کی، اس لیے کہ ہم داڑھی دیکھ کر دیندار ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان دیکھ کر، ٹوپی دیکھ کر، تسبیح دیکھ کر، جائے نماز پر کھڑا دیکھ کر، نمازوں کو دیکھ کر. نہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیندار کون ہے اور بے دین کون ہے. ایک تعارف جو دیا، کہا لا دین لمن لا معیشت لہ، وہ شخص جس کی معیشت نہیں ہے، اقتصاد نہیں ہے، وہ بے دین ہے. عبادتیں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، پھر بھی بے دین ہے. اپنی ضروریات کے لیے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جو مستقل نہ ہو. علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و طیت و ثنا ایک جنگ سے واپس آئے، جیسی کوفہ میں داخل ہوئے، دیکھا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. لوگوں نے بستر لگا دیے ہیں، وہیں پر لوٹے رکھے ہوئے ہیں، وہیں پر کھانے پک رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تسبیحاں گھما رہے ہیں. جیسی آئے حضرت دیکھا مسجد میں رش لگا ہوا ہے، لوگوں نے ڈیرے ڈال لیے. ایک صحابی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں گھروں کو چھوڑ کے مسجد میں آگے؟ کہا حضرت یہ رجال الحق ہیں، یہ وہ حق پرست ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو، بیوی بچوں کو، سب کو کاروبار چھوڑ کر آ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے تسبیح گھما رہے ہیں، یہیں پر سوتے ہیں، یہیں پر وضو کرتے ہیں، یہیں پر رہتے ہیں، لوٹے وغیرہ، تسبیح، کپڑے، ہر چیز ادھر ہی سب کچھ. جیسی حضرت نے جو سنا، غضب کے آثار حضرت کے چہرے پر نمایاں ہوئے. پوچھا کہ پھر ان کو کھانا کون دیتا ہے، ان کی ضرورت کی چیزیں کون لے کے آتا ہے؟ کہا ظاہر ہے کہ وہ ہم، یہ توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم لے کے آتے ہیں. کہا اگر تم نہ کر سکو اور نہ لا سکو کبھی ان کے لیے کھانا، کہا پھر یہ صبر کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ کوفہ کی گلیوں کے کتے بھی یہی کام کرتے ہیں کہ کوئی پھینک دے تو کھا لیتے ہیں اور نہ دے تو. فرمایا اٹھو، گھروں کو جاؤ، جا کر اپنے بچوں کی پرورش کرو، تربیت کرو، یہ ذمہ داری ہے. یہ فرد کے لیے فرمایا اور پھر معاشرے کے لیے. منبر پر گئے، پوچھا صحابہ کرام بتاؤ میرے عزیزو، اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ کوئی کھڑا ہوا، کہا جہاں نمازی بہت ہوں. فرمایا نہیں، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، بیٹھو، رہنے دو. ایک نے کہا جہاں پر مسجدیں بہت زیادہ ہوں، کسی نے کہا جہاں پر قاری بہت ہوں، حافظ بہت ہوں، جہاں آذان کی آواز بہت زیادہ آئے. فرمایا نہ، ان میں سے کوئی بھی میرے سوال کا جواب نہیں. اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے جہاں دینے والے بہت ہوں، لینے والا کوئی نہ ہو، سب کی معیشت مستقل ہو. لا دین لمن لا معیشت لہ. یہاں پر ذمہ داری ہے. بھیک سے منع کرتا ہے اسلام، بھیک مت دیجئے، بھیک شخصیت کشی ہے، قتل ہے شخصیت کا. قطعی طور پر بھیک مانگنے والے کو بھیک نہ دیں، اسلام منع کرتا ہے. معصومین نے، ائمہ نے زندگی میں کبھی بھیک نہیں دی ہے، کبھی بھیک نہیں دی. جو بھی آیا یا تو اسے احساس دلایا جو بہت قریبی تھا. آپ پیغمبر اور ائمہ کی زندگی میں دیکھیں، فرامین بہت کم ہیں، ارشادات بہت زیادہ ہیں. اگر آپ پوری اصول کافی پڑھیں، استبصار پڑھیں، ملا جاز الفقی پڑھیں، وسائل شیعہ پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، آپ محسوس کریں گے کہ فرامین 1% ہیں اور ائمہ کے ارشادات 99% ہیں. حکم جاری نہیں کرتے تھے، ارشاد کرتے تھے. ارشاد یعنی ساتھ حکمت اور وجہ بھی بتاتے تھے. حکم کسے دیتے تھے؟ جب سامنے ابو ذر ہو، سلمان ہو، حذیفہ ہو، چونکہ یہ ذہنی طور پر مراحل طے کر چکے ہیں. ان سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے چونکہ ان کی آئیڈیالوجی مرتب ہو چکی ہوتی تھی. لیکن عام عوام کی ارشاد کرتے تھے. ایک شخص آیا پیغمبر کے سامنے، بیوی نے کہا کہ دیکھو بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہو رہے ہیں، پیغمبر سے کوئی کچھ مدد کریں. بشیر و نذیر کہتے ہیں پیغمبر کو. اور ابھی سڑکوں میں آگے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام لکھے ہوئے ہیں، پیغمبر کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن معانی اکثر غلط ہیں. 80% سے زیادہ معانی غلط ہیں. یہ جو سڑکوں کے اوپر اللہ اور رسول کے نام لکھے گئے ہیں، نیچے جو ان کا اردو میں معنی ہے غلط لکھا گیا. بشیر اور نذیر کیا مطلب؟ بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا. یہ کیسا معنی ہے؟ بشیر یعنی ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا.
اور نذیر یعنی آنے والے خطرات سے بشریت کو آگاہ کرنے والا رسول زندہ کرتے تھے. رسول امید دلاتے تھے, پر امید کرتے تھے, مایوسی کو ختم کرتے تھے. یہ روش تھی رسول کی. ایک شخص آیا, بیوی نے کہا جاؤ سوال کرو. پیغمبر کے پاس آیا, جیسے ہی لب کھولنے لگا, مانگنے لگا, پیغمبر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر کوئی ہم سے مانگتا ہے تو ہم دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی نہ مانگے, اپنی حاجت کو دل میں چھپائے رکھے اور صرف اپنے اللہ پر توکل کرے تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے. یہ آیا اور اٹھ کے چلا گیا, واپس ہمت نہیں ہوئی کہ پھر مانگے, اور گھر میں گیا تو وہی حالت ہے. پھر بیوی نے کہا کہ دیکھو آپ سے کہا تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کہوں گا, کہا پیغمبر نے یہ کہا نہیں اب کل جانا تو ضرور کہنا. دوسرے دن گیا, بیٹھا, اپنی حاجت طلب کرنے لگا. پیغمبر نے دوبارہ وہی بات کہی, جو مانگتا ہے دے دیں گے, جو بھی ہم سے مانگے, لیکن کوئی اگر اپنی حاجت کو دل میں رکھے اور صرف اپنی اللہ کی ذات پر توکل کرے, پروردگار اس کو عطا کرتا ہے, اسے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے. پھر اٹھ کے آ گیا, اور پھر گھر میں بیوی کی ڈانٹ پڑی, اور تیسرے دن پھر جب گیا کہ آج ضرور مانگوں گا, اور جیسی لب کھولنے لگا, پھر پیغمبر کے لبہائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی. پھر فرمایا وہی جملہ جو 2 دن پہلے کا, لیکن آج تیسری مرتبہ جب اس نے وہی جملہ سنا. کیوں ایک بات بار بار کی جاتی ہے؟ اہمیت کی وجہ سے. بس اوقات باتیں بہت ہوتی ہیں کرنے کے لیے, لیکن کبھی ایک انسان بار بار بات کرتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے. جیسی آج پیغمبر نے تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا, اس جوان نے کہا کہ میں نے اپنے اندر ایک قوت محسوس کی, توانائی محسوس کی, امید محسوس کی. وہاں سے اٹھا گیا, گھر واپس نہیں گیا, ہمسائے کے گھر گیا, دستک دی, اس سے کلہاڑی ادھار مانگی, رسی ادھار مانگی, جنگل میں چلا گیا, لکڑیاں کاٹی, لا کے بازار میں بیچی, کچھ پیسوں کی وہ ضرورت کی چیزیں لے آیا, گھر میں کھانے پکانے کی تھوڑے سے پیسے بچا لیے. 3-4-5 دن ایسے کرتا رہا, اور جب کچھ پیسے جمع ہو گئے, گھر بھی چلنا شروع ہو گیا, تو اس پیسوں سے اس نے اپنی کلاڑی خرید لی, اپنی رسی خرید لی, اور پھر خود سے لکڑیاں کاٹتا اور بیچتا رہا اور اپنی بچت کرتا رہا. آہستہ آہستہ اس نے اونٹ لے لیا, گھوڑے لے لیے, اور اپنا سلسلہ بڑھاتا گیا تجارت, اور مدینے کے بڑے تجار میں مشہور ہو گیا, معروف ہو گیا, شمار کیا جانے لگا. شکریہ کی غرض سے پیغمبر کے سامنے گیا کہ جا کر شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے یہ عطا کر دیا. اس انداز سے جیسی بیٹھا, اپنے لبوں کو کھولنا چاہا, پیغمبر کو بتانا چاہا, حضرت مسکرا پڑے, کہا کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم دے دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی اپنی حاجت کو دل میں رکھتا ہے اور اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہے تو پروردگار اسے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے. یہ انداز ہے. جو قریبی ہوتے تھے انہیں اس طرح سے, لیکن جو دوسرے افراد ہوتے تھے جو مانگنے کے لیے آتے تھے, یہ نہیں کہ ان کو اتنی رقم دی کہ پھر دوبارہ آ جائیں, سبارہ آ جائیں. علی سخی ہیں, لیکن کیسے سخی ہیں؟ جیسے حاتم طائی ہے جس نے 20 دروازے رکھے ہوں کہ ادھر سے ملے ادھر سے ملے, تاکہ اس کی جو خودی ہے اور خودداری بالکل ہی ختم ہو جائے, نابود ہو جائے. علی ایسا سخی نہیں ہے, نہ اولاد علی. جا کر مطالعہ کیجئے سیرت کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں. جس شخص کو علی نے اور علی کے بیٹوں نے ایک مرتبہ زندگی میں دے دیا, وہ دوبارہ پلٹ کر نہ ان کے پاس آیا نہ کسی اور کے پاس گیا. اتنا دے دیتے تھے کہ وہ خود مستقل اپنا بزنس شروع کر دیتا تھا, کاروبار شروع کر دیتا تھا. بس کیوں میں آپ کو بار بار تمہیدوں سے گزار رہا ہوں؟ وہ افراد کے جو معاشی اعتبار سے مضبوط ہیں ان کی ذمہ داری ہے. جب تک ایک شیعہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, پوری تشیع کے لیے ننگ ہے, توہین ہو رہی ہے پوری تشیع کی. نہ, ائمہ کے پیروکار کو بھیک نہیں مانگنی چاہیے, کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے. خود جو صاحبان ثروت ہیں, خمس اور زکوٰۃ کا سسٹم, نظام جو معصومین ہمیں دے کے گئے ہیں, اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مومن فقیر ہے, تنگ دست ہے, یہ صاحبان ثروت سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اللہ نے ان کا حصہ ان کے مال میں اس لیے رکھ کے بھیجا تاکہ ان کی امانت کا امتحان ہو جائے. بس ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. جو افراد پڑھے لکھے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, جو ثروت مند ہیں, وہ جو جوان ہیں وہ. اور آخری بات عرض کروں, اور آخری سے پہلے والی عرض کروں, ہماری خواہش ہے اس حوالے سے, قصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی ماہ محرم کے بعد اگر توفیق رہتی اور زندگی رہتی ہے تو اپنے خطے میں ایک ادارہ
جس میں ایک مثالی جامع لائبریری ہو، جس میں ابھی جو کتابیں ترجمہ ہو رہی ہیں اردو میں بہت کم لکھی جاتی ہیں، اور اردو زبان میں اس وقت ہمارے ہاں بڑی سطح کے علماء مفکرین موجود نہیں ہیں جو بڑی شخصیات ہیں علمی اعتبار سے، مثلا وہ دوسرے زبانوں میں کتابیں لکھتی ہیں، اور جو ہماری زبان میں کتاب ترجمہ ہوتی ہے وہ تیسرے درجے کی چوتھے درجے کی کتاب ترجمہ ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی انتہائی ناقص ہوتا ہے۔ عظیم ترین کتاب چہل حدیث جسے امام خمینی نے لکھا 27 سال کی عمر میں، کسے معجزہ کہا جاتا ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اردو میں جو اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے انسان پڑھتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ نشہ عالم، نشہ کا مطلب کیا لکھا، اردو والا نشہ لکھا، نشہ کا مطلب عالم ہے، دنیا، نشہ آخرت، عالم آخرت، اور اس نے لکھا کہ وہ آخرت کا نشہ جیسے وہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اولاً تو تیسرے چوتھے درجے کتابیں ترجمہ ہوتی ہیں، جو ہوتی ہیں وہ انتہائی ناقص۔ اگر ہمارا مکتب علم ہے اور یہ کام ہم نے آگے بڑھانا ہے، ذمہ داری ہے، سو خواہش ہے کہ کچھ علماء، محققین، افاضل جو دینی مراکز میں موجود ہیں انہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے، وہ بیٹھیں، تحقیق ہو، اور جو بنیادی ترین کتابیں ان کے ترجمے ہوں، ایک سکول ہو، ایک ڈسپنسری ہو، مسجد ہو، اور مثلا زیدی بھائی نے جو سکول بنایا یہاں اسلام آباد کے بچے آ کے پڑھ سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ایک ہی سلسلہ ہے، آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک سے ایک سسٹم ہو، ایک ریزیڈنشل سلسلہ ہو، آئیں بچے رکیں پڑھیں۔ سو اس حوالے سے آج میں اعلان کروں کہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے روز ولادت ہماری خواہش ہے کہ آپ ملک بھر سے مومنین، جوان، عزیزان، دوست، احباب آئیں گے، آپ کو بھی ہم شرکت کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے انشاءاللہ العزیز، اور جو جس عنوان سے کوئی مشورہ دے سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، تعلیمی نصاب مرتب کرنے میں ہمارا ساتھ تعاون کر سکتا ہے، سو کرے۔ آخری بات اب عرض کر رہا ہوں، کل کا دن بہت اہم ہے آپ کے لیے، خاص ہے، جوان، بزرگ، ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں۔ دشمن کسی بھی طرح کے عمل کا ارتکاب کر سکتا ہے، بہت بیدار ہو کر بہت ہی منظم انداز میں آپ نے رہنا ہے اور ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ پھیڑ چال نہیں ہونی چاہیے، ایک طرف جیسے دشمن جس سمت ہم کو لے کے جانا چاہتا ہے ہم اسی طرف چلنا شروع کر دیں۔ آپ نے اس مکتب کو قبول کر کے مشکل ترین کام اپنے ذمہ لے لیا ہے، مکتب تشیع سے وابستہ ہو کر۔ جتنے دشمن عالمی سطح پر آپ کے ہیں کسی کے نہیں ہیں، یہود آپ کے خلاف اکٹھے ہیں، ہنود آپ کے خلاف اکٹھے ہیں، سعود آپ کے خلاف اکٹھے ہیں، سب آپ کے خلاف ہیں، ایک صف میں کھڑے ہیں۔ خصوصاً عالمی میڈیا، یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کے جوانوں کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو موویز دیکھتے ہیں اور موویز دیکھ کے پھر اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا چلنا بدل جاتا ہے، بولنا بدل جاتا ہے، رہن سہن بدل جاتا ہے، یہ چیزیں آپ پر، آپ کی آئیڈیالوجی پر اثر انداز ہو رہی ہیں، یہ زہر ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ رہبر معظم نے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ اگر میرے ملک میں بم پھٹیں، دھماکے ہوں، قتل و غارت گری ہو، لوگ قتل ہوں، برداشت ہے، لیکن اگر میرے ملک میں ایک آڈیو کیسٹ یا سی ڈی یا ویڈیو پہنچ جائے جسے دیکھ کر یا سن کر ایک نوجوان کا اخلاق تباہ ہو جائے، یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر ہماری مسجد میں حملہ ہو، 10 20 40 مومنین شہید ہو جائیں، آپ فیض آباد پہنچ جائیں گے دھرنا کرنے کے لیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بم پھٹے میں برداشت کر لوں گا، یہ کام برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کہا کہ حاضر ہوں میں کہ خود کو فرہنگ پر قربان کر دوں، ثقافت وہ چیز ہے کہ جس پر میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ ثقافتی اعتبار سے جو یلغار ہیں متوجہ ہو جائیں، یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ فلمیں کس طرح سے آپ کو یہ میٹھا زہر سلا رہی ہیں۔ سمجھیے میرے عزیزو، دشمن آپ کے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ آج کا یزید الگ انداز سے آپ کی عصمتوں کو بے حجاب کر رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے۔
میں نے کیوں طول دے دیا اپنی گفتگو کو؟ چونکہ آج آپ نے ادھر ہی رہنا ہے. میں اپنے کل بھی کیا دکھا، میں جوانوں کو متوجہ کروں جو فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. میرے پاس چونکہ میں زیادہ جوانوں میں جاتا ہوں، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، ان کے ساتھ سروکار ہے، رفت و آمد ہے، ملتا ہے، ان جوانوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں اکثر میں کیا مشغلہ ہے، اور وہ پھر چھپاتے بھی نہیں، بتا دیتے ہیں. ہم موویز دیکھتے ہیں، مثلا ہمسایہ ملک کی فلم دیکھی ہے، بالی ووڈ کی، ہالی ووڈ کی، میں پوچھتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے، مثلا یہ بتاتے ہیں، اور اس کو کیا اس میں ایک ہیرو بنا کے. اب جتنی یہ موویز ہیں یہ جوان دیکھتے ہیں، آپ ذرا نتیجہ نکالیے کہ اس میں ہوتا کیا ہے. ایک شخص اٹھتا ہے، سب کو لوٹتا ہے، مثلا جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑے بڑے سمگلرز ہیں، ان کو لوٹتا ہے، جا کے غریبوں کو دیتا ہے، اور اسے یہ جوان ہیرو کے طور پہ دیکھتا ہے، اپنے والیٹ میں اس کی تصویر لگانا شروع کر دیتا ہے، گھر میں لگاتا ہے. ہیروئنز ہیں، ہیرو ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کو آئیڈیل سمجھتا ہے. نوجوان، تیرا آئیڈیل صرف وجود مبارک علی کو ہونا چاہیے، باس کو ہونا ہے، یہ آپ کی آئیڈیل نہیں ہے. ضرورت سمجھی امام صادق نے، کسی نے تعریف کی حضرت ایک بہت بڑا زاہد ہے اس وقت مدینے میں، ہر وقت لوگوں کی فلاح و بہبود میں لگا ہوا ہے. یہی چیز جو آپ کو مووی میں دکھائی جاتی ہے، فلم میں، اور آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں. امام نے ضرورت سمجھی کہ اس فکر کو باطل قرار دیں، بتائیں اپنے پیروکاروں کو کہ یہ دین نہیں ہے. خود کہا کہ آؤ چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا زاہد ہے. جیسے ہی گئے دیکھا کہ وہ زاہد جس سے یہ متاثر ہو چکے تھے امام جعفر صادق کی شیعہ، اپنی ابا کے نیچے ایک مرتبہ وہ دیکھا سبزی والے کے پاس کھڑا ہوا تو کچھ چیزیں اٹھائیں، نیچے رکھ لی. آگے گیا روٹی والے کے پاس، اسے باتوں میں لگایا تو نیچے رکھ دی. اور کوئی آگے گیا تو وہاں سے کوئی اور فروٹ اٹھایا، اس کو نیچے رکھ لیا باتوں میں لگا کے، اور سب امام کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو امام نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اب دیکھیے آگے کیا کرے گا یہ. اب ساری چیزیں اٹھا کر کافی سارے شاپر نیچے بنا لیے، ان کو باتوں میں لگا کے چیزیں اٹھا لی، اور اب پہنچا اس جگہ پر جہاں پر کچھ مریض اور محروم افراد رہتے تھے، بھوکے لوگ رہتے تھے. کسی کے سامنے روٹی رکھ دی، کسی کے سامنے پھل رکھ دیا، کسی کے سامنے کیا رکھ دیا. یہی دیکھتے ہیں نا آپ موویز میں کہ ان سب سے چھین کر جو بیمار بچے ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، ادھر خرچ کر رہا ہے، اور آپ متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ کے امام نے کیا کیا ہے، کیا سمجھایا ہے. جیسے ہی دیکھا اس نے یہ کام کیا، امام نے کہا ادھر آؤ، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں جعفر صادق ہوں. کہا تعجب ہے کہ اس خاندان کا فرد مجھ سے اس طرح بات کرے، یوں پوچھے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو عمل آپ نے کیا یہ کیوں کیا ہے؟ چیزیں اٹھاتے رہے اور آ کے ادھر دے دی. کہا آپ کو تو مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ بات کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ایک عمل کی کتنی نیکیاں ہیں؟ آپ بتائیے. 10 نہیں، 70 کا عدد، 40 کا عدد یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 70 ہی ہیں. مثلا 70 نیکیاں ہیں، اس نے کہا 70 نیکیاں ہیں، اور گناہ کریں تو کتنا گناہ لکھا جاتا ہے؟ ایک. اب اس نے یہ حساب کر کے بتایا امام کو کہ اتنا بھی آپ نہیں سمجھتے کہ مجھے 70 نیکیاں جو ملی ہیں بدلے میں سے ایک گناہ نکال لیجئے، پیچھے 69 نیکیاں میرے کھاتے میں. اتنا بھی نہیں پتا آپ کو؟ آپ کا تعلق خاندان رسول سے ہے، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. امام نے فرمایا کہ تو بہت غلطی پر ہے، بہت غلطی پر ہے. مقصد جتنا پاک ہو وسیلہ بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے. حرام مال اٹھا کر انسان اس کو خیرات کے طور پہ خرچ نہیں کر سکتا. کبھی بھی مقصد وسیلے کو جائز قرار نہیں دیتا. فتح مکہ کے موقع پر جب بتوں کو توڑنے کی بات تھی، کیوں پیغمبر نے علی سے کہا کہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک انسان دوسرے کے کندھوں میں بہت عجیب لگتا ہے. کیا کسی ہمسائے کے گھر سے سیڑھی نہیں منگوا سکتے تھے؟ منگوا سکتے تھے، کیوں نہیں منگوائی؟ اس لیے کہ اب بت توڑنے ہیں اور کسی بت پرست کے گھر کی سیڑھی استعمال نہیں ہو سکتی. نہ کسی بت پرست کے گھر کی سیڑھی استعمال ہو سکتی ہے، نہ کسی بت پرست کا کندھا استعمال ہو سکتا ہے.
کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں توڑتا ہوں. کہا نہیں تم رہنے دو, جس نے اتنے عرصہ ان کی پرستش کی ہے وہ قادر نہیں ہے, علی توڑے گا جس نے زندگی میں کبھی سر نہیں جھکایا ان کے سامنے. بس میرے عزیزوں, اب آپ بہت تھک چکے ہیں, میں گفتگو ختم کرتا ہوں. جو عرض کرنا چاہ رہا تھا سو یہ ایک اہم پہلو ہے, متوجہ ہو جائیں, ان چیزوں سے متاثر نہ ہو جائیں. آپ کے لیے اسوہ صرف معصومین ہیں, ان کو آپ کے لیے ہادی بنا کے بھیجا گیا اور آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے, ان گمراہوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے, ان سے متاثر نہیں ہونا, ان کی تصاویروں کو اپنے گھر میں نہیں سجانا. ہماری ذمہ داریاں الگ ہیں. آپ کا دشمن بہت خطرناک ہے, بہت عیار ہے. اس عصر کا یزید جس کا نام لیا گیا اور آپ نے دشمن کو نہیں پہچانا, اور آپ کے نعرے کی آواز بتا رہی تھی کہ آپ متوجہ نہیں ہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے, ورنہ اس آواز میں نعرہ نہ لگاتے. اور خصوصاً جب نعرہ لگانے والا بچہ تھا. اس وقت اس وقت تشیع کی سب سے بڑی دشمن امریکہ نے دو ملکوں کے ذمے لگایا وہ یہ کام, ایک قطر ہے, ایک سعودی عرب ہے. عالمی سطح پر خصوصاً پاکستان میں تشیع کی نسل کشی پر, انہیں قتل کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے جس ملک کو امریکہ نے منتخب کیا اس کا نام سعودی عرب ہے. اور عقائد میں تشیع کو منحرف کرنے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے جس ملک کو چنا گیا اس کا نام قطر ہے. عالمی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے. خود پاکستان میں ولایت کے نام پر ولایت دشمنی ہو رہی ہے. اور کون ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے قرآن صامت کو دشمن نے نیزے پہ بلند کر کے علی کی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آج کے دشمن نے وہی کام کیا ہے, شاطر اور عیار دشمن نے. آج قرآن ناطق کو نیزے پہ بلند کیا. اب شیعہ کی بصیرت کا امتحان ہے, ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. نہ, دشمن کی چال کو سمجھنا ہے کہ دشمن کس طرف لے کے جا رہا ہے. سعودی دشمن ہے ہمارا, یہودی دشمن ہے, ہنود ہمارے دشمن, اور ایک ہیں یہ یہودی اور سعودی, ان کا ایک ایجنڈا ہے. آپ کو پتا ہے حج کے موقع پر سیکیورٹی حجاج کی کون انجام دیتا ہے؟ یہودی ایجنسیز. حاجیوں کی نیکی کی توقع تو نہیں ہے کسی بد سے, پر اتنا بھی گزرتا نہیں ہے کوئی حد سے. نہ جانیے کس دین کا مقلد ہے سعودی, کعبے کو بچاتا ہے یہودی کی مدد سے. ایک ہے یہ ان کا ایجنڈا, ایک ہے. سمجھنا ہے, آپ کو بیدار ہونا ہے. آپ کے دشمن متحد ہیں, اب ٹولیوں میں بٹ گئے, جماعتیں بنی ہوئی ہیں. ایک ادھر بلا رہا ہے, دوسرا ادھر بلا رہا ہے, تیسرا ادھر بلا رہا ہے. میں دست ادب جوڑ کر ان قائدین سے التماس کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, خدا را اس قوم کو مزید کمزور مت کریں, اس کو مزید ضعیف مت کریں, ان کی توانائیوں کو آپس میں مت الجھائیں, مل بیٹھیں آپس میں. اگر نظام ولایت کے پیروکار ہیں سب, تو ولایت رمز وحدت ہے, ولایت راز وحدت ہے. ولایت وہ دھاگا ہے کہ جو سارے موتیوں کو اپنے اندر پرونے کی صلاحیت رکھتا ہے. قوم مشوش ہے, ایک طرف بلا رہے, دوسرا دوسری طرف بلا رہے. کیوں نہیں ہم مل بیٹھ سکتے؟ کیوں وحدت اختیار نہیں کر سکتے؟ ہماری ذمہ داری ہے ایک قائد ہو اور ہم اس کے پیچھے چلیں, پھر دیکھیں کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور کیسے چلا جاتا ہے رہبر کے پیچھے. اگر کسی نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے مثال وجود مبارک حضرت ابو الفضل العباس ہے. بھائی ہیں امام حسین کے, بھائی ہیں, لیکن کیسے زندگی گزاری. کل میں نے علی اور پیغمبر کی مثال دی, اور اب ابو الفضل العباس کی. کبھی کبھی بعض تعارف کروانے والے جیسے تعارف کرواتے ہیں جناب عباس کا, بے ادبی کرتے ہیں در حقیقت کہ حسین عباس نوا کھیتوں خیمے پٹ. سنا ہے آپ نے ایسے؟ اور کیا جواب دیا؟
جی تساں امام ہونے دی حیثیت نہ لا دیو ول تے میں منن واسطے مجبور ہاں تے جی تساں بیرا ہونے دی حیثیت نہ لا دیو وقت میں جواب چے گل کھیساں نہیں کہتے. نعوذ باللہ وجود مبارک حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلاف التحیت والثناء امام حسین کو امامت سے الگ کر کے بھی سوچ سکتے ہیں. عباس سراپا نیاز ہے, عباس سراپا وفا ہے, فنا کر دیا خود کو ذات حسین میں اور شریکت الحسین میں کہ بھائی ہونے کی حیثیت سے کہیں تو نہیں اکھاڑوں گا, امام ہونے کی حیثیت سے کہیں تو مجبور ہوں اکھاڑنے کے لیے. 3 محرم الحرام کو جب شور اٹھا خیام حسینی کے باہر, سیدہ زینب نے فرمایا فضا جاؤ دیکھو شور کیسا ہے. کہا بی بی عجیب عالم ہے. گئیں, آ کے پلٹ کے بتایا دشمن کا 1000 کا لشکر تلواریں نکال کے کھڑا ہے اور مطالبہ کر رہے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑیں ورنہ ہم زبردستی اکھاڑیں گے. اور ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار کھینچ کر ان کے سامنے 1000 کے لشکر کے خط کھینچ دیا اور پورے جلال کے عالم میں اور غضب کے عالم میں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اس خط کو عبور کر کے دکھلائے. اور پورے لشکر پر کپ کپی تاری ہے, جرأت نہیں ہے کسی میں کہ خط کو عبور کرے. یہ شجاعت ہے, یہ جلال ہے, یہ غضب ہے ابو الفضل العباس ہے کہ 1000 کا لشکر مل کر بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ پا رہا. لیکن اس طرف ادب ہے شریکت الحسین کے سامنے. کیا سیدہ نے فضا سے کہا عباس سے کہیں واپس آ جائے. جیسے ہی کہا ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی, تلوار کو نیام میں ڈالا, سر کو جھکایا, آنکھیں برسنے لگیں, اپنے ہاتھوں سے خیمے اکھاڑے پیچھے لے گئے. یہ ابو الفضل العباس یہ اسوہ ہے. قائد کے پیچھے کیسے چلا جاتا ہے, راہبر کے پیچھے کیسے چلا جاتا ہے, ابو الفضل العباس بتا رہے ہیں. 2 شخصیتیں ہیں جو سائے کی طرح امام حسین کے ساتھ ساتھ رہی ہیں. جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا وہاں سے لے کر عاشور تک مسلسل, ویسے تو بنو ہاشم کے سارے جوان, لیکن 2 شخصیتیں مسلسل امام کے ساتھ رہیں. ایک حضرت علی اکبر بالکل امام کے ساتھ ساتھ چلتے تھے, حضرت کا گھوڑا امام کے گھوڑے کے ساتھ ہوتا تھا. دوسرے ابو الفضل عباس, لیکن جناب عباس قریب نہیں چلتے تھے, فاصلے پہ چلتے تھے, فاصلہ رکھ کے چلتے تھے لیکن نگاہ امام کے اوپر ہوتی تھی. کسی نے پوچھا عباس کیوں فاصلے پہ چلتے ہیں, کیوں امام کے قریب نہیں چلتے؟ کہا کہ مناسب نہیں, میرا قد لمبا ہے, بڑا ہے, امام کا قد متوسط ہے, میں امام کے ساتھ چلوں گا میرا سر ان سے بلند ہو, مجھے یہ گوارا نہیں. انتہائی ادب, فاصلے پہ چلتے تھے, جب بلاتے تھے بالکل قریب نہیں آتے تھے. یہ انتہائی ادب ہے. قد حضرت کا بہت خوبصورت تھے, بہت وجیح تھے, قمر بنی ہاشم تھے. جب مدینے میں چلتے تھے علی اکبر اور عباس مل کر ہاتھوں میں ہاتھ لے کے, دیواروں پر خواتین بچے سب جمع ہو جاتے تھے دیکھنے کے لیے. اس قدر حسین تھی یہ 2 شخصیات. ابو الفضل عباس بہت دراز قامت تھے, لیکن سید مہدی بحر العلوم اپنے عصر کے سب سے بڑے فقیہ اور مرجع اور مجتہد, جب انہوں نے حضرت ابو الفضل عباس کے روزے کی تعمیر کروائی, زری کی تعمیر کروائی, جو معمار تھا اس نے ایک بات پوچھی. کہا ہم نے تو سنا تھا کہ حضرت کا قد بڑا تھا اور قبر بہت چھوٹی ہے حضرت کی, کیا وجہ ہے؟ جیسے اس نے سوال پوچھا سید مہدی بحر العلوم اتنا گریہ کیا, غش کھا گئے, بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے اس معمار کو منع کیا, تو نے ایسی بات کیوں پوچھی, اس عالم کا تو نے یہ حال کر دیا. اور جب افاقہ ہوا, اٹھے غش سے, تو کہا کہ تمہارا سوال غلط نہیں تھا, غلط نہیں تھا تمہارا سوال. ایسے ہی ہے, حضرت کا قد بہت بڑا تھا, لیکن حضرت نے زندگی میں کبھی اپنے امام پر سبقت نہیں لی, سبقت نہیں لی امام پر. پانی پر پہنچ کر پیاسے رہے, کیوں؟ امام پیاسے ہیں.
پتا ہے کہ آقا کا بدن پامال ہو جائے گا اور خاندان کے افراد مجھے اٹھا لیں گے، لیکن ممکن نہیں تھا کہ اب غلام کا بدن پامال نہ ہو۔ اسی لیے مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ وجود مبارک ابو الفضل عباس کے جب بازو کٹے تو حضرت زمین تک نہیں پہنچے تھے، زین سے زمین تک آتے ہوئے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حضرت کے۔ امام سجاد نے آپ کے جسم کے ٹکڑوں کو اپنی عبا میں جمع کر کے دفن کیا۔ میرا سلام ہو ان کٹے ہوئے بازوؤں پر، ہمارا سلام ہو اس آنکھ پر جس میں تیر پیوست ہو گیا، سلام ہو اس سر اقدس پر جس پر گرز مارا گیا، سلام ہو روح ابو الفضل عباس پر۔ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے آقا کی؟ بازو قلم ہوئے، مشک سکینہ چھد گئی، سر پہ گرز لگا، سب کچھ ہوا، آنکھ میں تیر لگ گیا، لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے آقا کی؟ ایک مصیبت پہلے عرض کی تھی، زندگی بھر گریا کرتے تھے۔ ایک مصیبت دنیا سے جانے کے بعد جب 11 محرم الحرام کو، بس مختصر عرض کروں گا، آپ کا بہت وقت لیا، میں شرمندہ ہوں۔ اسیروں کا یہ قافلہ چلا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف، تو راستے میں کسی صحابی رسول نے امام سجاد سے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جب کربلا سے لے کر شام تک کے راستے میں پہلی مرتبہ سید سجاد نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو سر اٹھا کے پوچھا کون ہے ہمیں اس غربت کے عالم میں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ اس بوڑھے صحابی رسول نے کہا آقا پہچانا نہیں؟ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، زید ابن ارقم، آپ کی جد کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس قیامت کی اطلاع مل گئی۔ کہا زید میری جد کی زیارت کے لیے جا رہے تھے؟ کہا آقا۔ کہا کہ اگر کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے۔ عباس کی شہادت سے کیا ہوا؟ صرف مشق نہیں چھدی، صرف بازو قلم نہیں ہوئے، صرف گرز نہیں لگا، صرف تیر نہیں لگے۔ کہا کہ اگر کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے۔ امام سجاد نے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا زید کیا آپ بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ ارے رسول خدا کو بتا دینا یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو، تیری نواسیوں کو سر برہنہ کھلے سر چھوڑ آیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زید نے شہداء کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مولا یہ جو سر تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہا زید پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ کہا یہ جو سر حسین کے ساتھ نیزے پہ بلند ہے، کہا یہ علی اکبر کا سر ہے۔ کہا یہ جو دو سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، کہا یہ میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سر ہیں۔ ایک مرتبہ زید کہتا ہے مولا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک ستارہ سا سر ہے یہ سر کس کا ہے؟ امام نے کہا زید تو اسے کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ زید نے چاروں طرف گھوم کے شہداء کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مولا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے گرج کے فرمایا خاموش ہو جا، اگر تو میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا، تو نے میرے چچا کے بارے میں ایسے سوچا کیوں کہ عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ لرز کے رہ گیا زید ابن ارقم، کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اس لیے پوچھا ہاتھ ہے قاسم کا سر نیزے پر، ہاتھ ہے اونو محمد کا سر نیزے پر، ہاتھ ہے علی اکبر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہیں آیا۔ امام نے فرمایا زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں، سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ زید کہتا ہے امام کیا وجہ ہے؟
سارے شہیدوں کے سر نیزوں پہ، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں؟ کہا زید نہ میں بتا پاؤں گا اس کی وجہ، نہ تو سن پائے گا۔ ارے میرے چچا مرا نہیں ہے، میرا چچا شہید ہے، چل کے چچا سے پوچھتے ہیں۔ اور جب قریب پہنچ کے حضرت سجاد نے سوال کیا، چچا جان بتائیے صحابی اور رسول کو سب کے سر نیزوں پہ بلند ہیں، آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں؟ کہا زید میرے سر کو بھی لشکر اشکیا نے کئی مرتبہ نیزوں پہ بلند کیا، لیکن جب میں نے نیزے کی بلندی سے علی کی بیٹیوں کو، محمد کی نواسیوں کو، یا حسین